مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ رمضان المبارک گزر رہا ہے، ایک ایک کر کے روزے بڑھ رہے ہیں، یہ مہینہ بڑھ رہا ہے، لیکن آگے دن کم ہو رہے ہیں، جیسے ہماری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں۔ آج جب میں آ رہا تھا ٹرانسمیشن کے لیے، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم نے کتنی عبادت کی ہے، ہم نے کتنا اللہ کو پکارا ہے، ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ کو منایا ہے، ہمیں جو لوٹ سیل نیکیوں کی لوٹ سیل لگی ہے اس میں کیا موقع ملا ہے کہ ہم کتنا حاصل کر سکے ہیں، نیکیاں کتنی سمیٹ سکے ہیں۔ آپ خود بھی جب ہمیں کال کریں گے تو بتائیے گا کہ کسی کے کام آ سکے ہم، کسی کے لیے خیر کا سامان کر سکے ہم۔ اور مجھے تو ان لوگوں پہ رشک آتا ہے، ان لوگوں پہ خوشی ہوتی ہے، ان لوگوں پہ ناز ہوتا ہے جو پیغام ٹی وی کے ساتھ ایسا جڑ گئے ہیں کہ وہ خیر کے کام کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے کام کے ساتھ، دین اسلام کو پھیلانے کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور کال کر کے ڈائریکٹ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کال کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور پھر ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم دین کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، آپ پیغام ٹی وی کا جو مقصد ہے، جو قرآن و سنت کو پھیلانے کے حوالے سے ہے، جو قرآن و سنت آپ تک مستند بات پہنچانے کے حوالے سے ہے، اس میں آپ جڑ گئے ہیں، جس میں آپ کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی صدقات کی صورت میں، کبھی تعاون کی صورت میں، کبھی کوئی ٹوکن آف لو محبت کی صورت میں اپنی خوشی سے جو بھی بھیجنا چاہتے ہیں آپ بھیج رہے ہیں، سو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ کام، ہم رہیں نہ رہیں، رہے گا۔ ہمارا یہ کام آخرت کے لیے اکٹھا ہوگا، ہمارا یہ کام خیر کے لیے اکٹھا ہوگا، ہمارا یہ کام جب بھی دنیا میں کہیں بھی ہم دیکھے سنے جائیں گے، ہم موجود ہوں یا نہ ہوں، یہ ریکارڈ پہ رہے گا اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو طریقہ پتہ ہے کہ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر کے، جو کہ ہمارا نمبر ہے 0421117000، اس کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ 0421111700 اور 000، اس پہ آپ ڈائل کیجئے، ہم سے ڈائریکٹ بات کیجئے۔ جیسے آپ اپنے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم سے بات کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ہمیں کالز بھی کرتے ہیں۔ اس ذریعے سے آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، خیر کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑنے کے حوالے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0321565200، یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسیج بھیج سکتے ہیں۔ یہاں بھی آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز پہ بھی اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں، اپنے صدقات بھیج سکتے ہیں، اپنا تعاون بھیج سکتے ہیں۔ انٹرنیشنلی دنیا بھر میں جہاں ہم دیکھے سنے جاتے ہیں تو IBAN نمبر، IBAN نمبر، یہاں پہ آپ اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں اور اپنے جو ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اس وقت ہماری نشریات کے دوران نیچے اسکرول بار میں وہ مینشن کیے جا رہے ہیں بارہا، آپ ان میں بھی، ان اکاؤنٹس میں بھی اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن ہو یا اسپیشل بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن ہو، ان کو دیکھنے کے لیے آپ کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں، گھروں میں، اپنے ورک پلیسز میں، اپنی جاب والی جگہ پہ، یا جہاں بھی آپ جاتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، سفر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، یا جہاں پہ نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے ہماری نشریات اویلیبل نہیں ہیں، وہاں ٹیون کروا لیجئے اور یوٹیوب پہ لائیو دیکھنے کے لیے پیغام ٹی وی لائیو لکھیے اور ہمارے جو لائیو اس وقت سوالات جوابات ہمارے سامنے آ جائیں گے، جن پہ آپ ہم سے رابطہ کر کے یوٹیوب کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، جوابات لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ live.paygam.tv لکھیے اور کسی براؤزر یا سرچ انجن میں جا کے سرچ کیجئے اور ہمارے یوٹیوب کے تمام چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے، جس میں بے شمار چینلز ہیں۔ بچوں کے حوالے سے پیغام کڈز ہے، اس نشریات کے حوالے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے بھی ہمارا چینل ہے، لائیو نشریات دیکھنے کے لیے بھی ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے پیغام ٹی وی لائیو سٹریمنگ کے نام سے۔ اس کے علاوہ ہمارے حمد و نعت اور تلاوت قرآن کریم، ہمارے دوسرے جو سوشل ایشوز کے، ہمارے دنیا بھر کی خبروں کے حوالے سے ہمارے چینلز ہیں، وہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ شرعی رہنمائی کے حوالے سے سوالات جوابات کا چینل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر اور جادو جنات کے حوالے سے بھی چینل ہے،
جو پیغام ٹی وی کا آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں. ان کو اپڈیٹ کر لیجئے, ان کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے یوٹیوب ہمارے فیس بک کے پیج کو فالو کر لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے اپنی نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے. آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا, جس میں صوفی کوکنگ آئل بھی شامل ہے. اس کے ساتھ سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, دارالسلام انٹرنیشنل, سپر ایشیا, ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے ہماری نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. آج کی کتاب جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی شامل کی جائے گی, جو کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جادو ٹونے کا علاج. اور آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے. موضوع ہے جی منا لو رب کو موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے. ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے منا سکتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. خاص طور پہ رمضان المبارک میں ہم کتنی کوشش کر چکے ہیں, کتنی کوشش کرنی چاہیے تھی, کیا ہم اس حق کو پا سکے ہیں, اس مقام کو پا سکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگی ہے. کتنا ہم نے اس کو نبھایا ہے, کتنا قرآن کریم کی تلاوت کی ہے, کتنی عبادات کی ہیں, تاک راتوں میں ہم جستجو کیا کر رہے ہیں, اس پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے. ابھی 2 مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں, تعارف کرواتا چلوں. ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, ساتھی ہیں, مفتی نعمان فاروقی صاحب, ممبر پیغام فتویٰ کاؤنسل, ان کو خوش آمدید کہیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے سر؟ اللہ کا شکر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کا ماشاء اللہ. احسان. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی قاری عثمان جمال صاحب. قاری صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ. رمضان کیسا گزر ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہترین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں قاری صاحب, پھر ہم آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لیں جی، آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، اور دیکھیے کتاب جو ہے آج کی وہ یہ ہے، اس کا ٹائٹل دیکھیے، جادو ٹونے کا علاج، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ یہ دیکھیے جی، کتاب و سنت کی روشنی میں جادو ٹونے کا علاج۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جادو کا شکار ہو گئے ہیں، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور اس کے حل کے لیے پھر وہ کسی جادوگر عامل کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ پریشانی پہلے ہی ہے، ایسے میں عاملین سے مل کر پریشانی اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر ایمان بھی کیا۔ جادو کیا ہے اور اس کی علامات اور علاج کیا ہے، یہ مختصر سی کتاب اس کا حل بتاتی ہے۔ اللہ پر یقین کے ساتھ ہی جادو کی یہ زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہمیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو اکثر ہمیں سوالات اور جوابات کے حوالے سے، جادو ٹونے کے حوالے سے بات سننے کو ملتی ہے، سوالات ملتے ہیں، ہر دوسرا شخص یہ سمجھتا ہے اگر میرے ساتھ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ گئی ہے تو وہ جادو ہی ہے کوئی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہر مرتبہ یا ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کتاب بڑی ہینڈی سی ہے، دیکھیے چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس میں بڑی ڈیٹیل میں دعائیں اور بہت خوبصورت چیزیں اس میں درج ہے۔ یہ کتاب ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ چھوٹی سی کتاب، ہم اس کو کیری بھی کر سکتے ہیں۔ مسلم لائبریری کی آج یہ خوبصورت کتاب، جادو ٹونے کا علاج، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ دستیاب ہے، فزیکلی جا کے آپ آؤٹ لیٹ سے بائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جائیے آن لائن اور darussalam.pk پر یہ آرڈر کیجئے، آرڈر کرنے کے بعد یہ آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی۔ یہ آج کی کتاب تھی جس کو ہم یہاں پہ ڈسپلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھیں جی پہلی کوشش ہی میری کامیاب ہو گئی ہے، میں نے ٹھیک رکھ دیا یہ۔ نہیں جی، یہ آج کی کتاب جس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا۔ اب چلتے اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منا لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو منا لو، موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ ہمارے پاس بہترین موقع ہے رمضان المبارک کا، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ ڈسکس کریں گے، اور یہاں پہ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان قاری عثمان جمال صاحب کا۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں اور برکتوں سے نوازے جی، ماشاءاللہ۔ لے جی، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں ایک اور معزز شخصیت ہمیں جوائن کر چکی ہیں، تعارف کرواتے ہیں آپ کو، مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، امیر مرکزیہ پنجاب ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، رمضان اچھا گزر ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب سے ہی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر فرمائیے گا کہ ہم آج چونکہ بات کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو منا لینا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کو منانے کی، اور موقع بھی بڑا زبردست ہے ہمارے پاس رمضان المبارک کا، آلدو کہ اب دن کچھ کم رہ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی موقع ہے ہمارے ہاتھ میں۔ تو فرمائے گا کہ رمضان المبارک میں عبادت کی جو خاص برکات ہیں، خاص طور پہ جو ہم عبادت کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ تبدیلی جو ہے آپ کی شخصیت پہ بھی آتی ہے ان عبادات سے، آپ کے دل کی کیفیت پہ بھی آتی ہے، تو فرمائے گا کہ کتنی یکسوئی ہونی چاہیے اس میں، کتنا انہماک ہونا چاہیے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو رب سے تعلق میں سنجیدگی، جی، انہماک، خشوع اور خضوع بنیادی طور پر ضروری ہے۔ ماہ مبارک چونکہ اللہ کی رحمتوں کا خاص موسم بہار ہے، جی، اس میں اور بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو انہیں اصل جو ایک انقلاب کا سبب ہیں، جی، یہ ایک تربیت ہے، ریفریشر کورس ہے، جس سے بندے کی پوری زندگی منظم بھی ہوتی ہے، مرتب بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی بہترین تربیت ہے، چونکہ روزہ بنیادی طور پہ صرف نہ کھانے پینے کا نام تو نہیں ہے، جی، روزہ تو وجود کے ہر حصے کا ہے، ہاں جی، آنکھ کا، زبان کا، دماغ کا، ناک کا، ہر چیز پہ جو تربیت کا اثر ہے، چونکہ اس کی روح تقوی ہے بنیادی طور پہ، تو وہ حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے، اللہ سے تعلق اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے اس میں اور زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، پھر اس میں قیام اللیل بھی ہے، باقی اپنی دوسری زندگی میں عام دنوں کی نسبت
اس میں ذرا پہلے سے بہتر انداز میں بندہ چلے تاکہ سال بھر اس کی ایک ٹریننگ ہو جائے، اسے چلنا اس پہ آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نعمان فاروقی صاحب بھی ہماری گفتگو سے سن رہے ہیں۔ فاروق صاحب یہ فرمائے گا کہ جیسے ویسے تو ہم آپ سے دوسرے سوالات بھی کرتے ہیں شرعی رہنمائی کے حوالے سے، لیکن چونکہ ٹاپک ایسا ہے تو ماشاءاللہ یو آر دا بیسٹ پرسن جو اس گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں آپ بھی۔ کیا رمضان جو ہے اس میں گناہوں سے بچنا کافی ہے؟ یہ بہت ہے ہمارے لیے کہ آپ کی کوئی ایسی ناگوار بات آپ کے سامنے ہو گئی ہے اور آپ اس سے درگزر کر جائیں، کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کی بات کر رہا ہے اس سے درگزر کر جائیں، یا تنہائی کے لمحات ہیں اور آپ کے پاس برائی یا ایسا کوئی گناہ کا کام جو آپ کو پتہ ہے کہ صرف میں ہی ہوں اکیلا، ہم اللہ رب العزت کو سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ہیں جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ چیز ہے۔ اور دوسرا یہ فرمائے گا کہ یا نیکیوں میں ہمیں اضافہ کرنا بھی ضروری، ایک تو گناہ سے بچنا، دوسرا نیکیوں میں اضافہ کرنا بھی۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بڑا اہم سوال، اور اس میں دیکھیے کہ جو تقوی ہے نا، تقوی ان دونوں چیزوں کا نام ہے، یعنی گناہوں سے اپنا دامن بچانا بھی اور نیکیوں میں آگے بڑھنا بھی۔ جی اصل میں دیکھیے ہمیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم صرف گناہوں سے بچ کے اللہ کا قرب نہیں پا سکتے، ہمیں اس کے لیے بھی جستجو کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، فرض تو لازم ہے، اور اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے قرب کو تلاش کرنا ہے۔ جی ہم اگر ایک ہی پہلو دیکھیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کر رہے، کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا حق نہیں مار رہے، ہم کوئی برائی نہیں کر رہے، تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ تقوی کا ایک پہلو ہے، لیکن دوسرا بھی تو ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے مقصد زندگی سے آشنا ہونا ہے کہ ہم کس لیے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں۔ اور عبادت میں بھی ظاہر ہے دونوں چیزیں شامل ہیں، کبھی روکا جاتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، کبھی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ نیکی، تقوی، عبادت، یہ سب چیزیں دونوں باتوں کو شامل ہیں۔ اس وجہ سے ہم جب تقوی کے حصول کے لیے سفر طے کر رہے ہیں اس رمضان المبارک میں، تو پھر ہمیں برائیوں سے بھی اپنا دامن بچانا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھنا بھی ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جو شخص برائیوں سے اپنا دامن بچائے گا نا، اور حقیقی معنوں میں بچائے گا اللہ سے ڈر کے۔ اچھا، اس میں یہاں پہ تھوڑی سی بات یہ بھی ہے، کئی لوگوں کو برائی ویسے ان کے وسائل برائی تک نہیں پہنچ پاتے، یعنی ان کو مواقع میسر نہیں آتے۔ یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی نعمت ہے، ہاں کہ نعمت اس ہے، کو مواقع ہی نہ ملے۔ جی یہ ہاف بات ہے۔ جی ہاں جی، یہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کو مواقع میسر نہ آئے، لیکن اصل جو تقوی ہے نا وہ یہ کہ مواقع میسر ہوں تو بندہ بچے، تو بھی بچے۔ جی تو یہ ہے اصل میں۔ اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے نا وہ بڑا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ارادہ کیا نیکی کا اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کو اس نے چھوڑ دیا، برائی کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کے ڈر سے اسے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی نیکی لکھوا دیتے ہیں کہ میری وجہ سے اس نے گناہ کو چھوڑا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جب بھی گناہ سے بچنا ہے نا، جی ایک پیچھے تصور یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس وہ وسائل مہیا نہیں ہو سکے یا ایسا نہیں ہو سکا یا ہم کر نہیں سکتے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہوں بھی تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے فضل سے اس برائی سے اپنا دامن بچاتا ہوں، اللہ کے ڈر اور خوف سے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ ہیں وہ صرف اس لیے برائی نہیں کرتے کہ ان کا ہاتھ نہیں ڈلتا برائی تک، یا وسائل نہیں مہیا ہوتے، یا وہ اسباب نہیں وہ کر پاتے، تو اس وجہ سے اچھا اس کے لیے پھر یہ اس دوڑ میں لگے رہنا کہ مجھے کب یہ میسر آئے تو میں کر لوں، تو یہ بھی ایک جرم بن جاتا ہے۔ اور یہ ارادہ جب بندہ پرعزم ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے ملے گی تو میں ایسے کروں گا، تو اس کا مطلب بیٹھے بیٹھے ایک دل کا گناہ وہ کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں جو اصل بات اس پوری تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ برائی سے بچنا بھی اللہ کے لیے ہے، جی، اور جب ہم اللہ کے لیے برائی سے بچیں گے تو پھر یقیناً ہمیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی اور بندہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھے گا۔ اور پھر وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے محبت فرماتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کی روش پہ چلتے ہیں۔ احسان بھی اسی قسم کا مفہوم رکھتا ہے کہ آپ نیکی میں آگے سے آگے کی جستجو کرتے چلے جائیں۔ اچھا، جیسے نعمان فاروقی صاحب آپ فرما رہے ہیں تو اس میں ایک چیز اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے انسان کو، کہ وہ
آپ کے دل میں ڈال دیں, اپنا خوف ڈال دیں, نیکی کا جذبہ ڈال دیں, ان چیزوں سے رکنا ڈال دیں. سر کو میں شامل کرتا ہوں. مولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ جو رمضان میں جیسا مغفرت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں, تو یہ دروازے کیا سب کے لیے کھلتے ہیں یا اس کی کچھ شرائط بھی ہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. دروازے تو اس کے ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہیں, ماشاءاللہ. اس کی تو تخصیص نہیں ہے. نہیں ہے, وہ تو انتظار میں ہے کوئی آئے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی سائل ہی نہیں. خود انتظار میں ہے, اور آنے والوں پہ راضی بھی ہوتا ہے, جو بھٹکے ہوئے ہیں ان پہ بھی راضی ہوتا ہے. دروازے تو اس نے سب کے لیے کھولے ہیں, لیکن اس سے فیض یاب کون ہوگا, فائدہ کون اٹھا سکے گا؟ اب یہ سوال ہے جی کہ اللہ کے کھلے ہوئے رحمت کے دروازوں میں کون شامل ہوگا. جیسا کہ وہ حدیث پاک میں ہے, سرور کونین صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک ایام ہے کہ ہر رات اللہ اپنی رحمت کے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. یعنی رحمت اتنی وسیع ہے, وہ اپنی رحمت بے پناہ کیے ہوئے ہے. اب یہ اس کا نصیبہ ہے یا اس کی توفیق ہے, یہ بھی اللہ کا کرم, اللہ اپنے فضل اور کرم سے عطا فرما دے کہ کسی کو نیکی کی توفیق دے اور ان جنت کے دروازوں میں دخول اور اس کے حصول کے لیے اب اپنی کاوشیں شروع کر دے. دروازے تو کھلے ہیں جی, اور وہ اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. بڑے سے بڑا پاپی, بڑے سے بڑا مجرم, بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اگر صدقے دل سے سچے طور پہ تائب ہو کر اس کے دروازے پہ آئے تو وہ تو پہلے سے انتظار میں ہے. وہ تو خود فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین دن کو بھی اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں, شاید رات بھر میں پاپ کرنے والے کو خیال آ جائے اور میں اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لوں. سبحان اللہ. اور اسی طرح رات کو دن کو بھی اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات کو پاپ کرنے والا, جرم کرنے والا آئے, میں اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لوں. دروازے اس نے سب کے لیے کھولے ہیں, اور یہ تو موقع ہے, یہ چانس ہے جس میں تھوڑی بہت بھی کوئی چیز ہے آ جائے دروازے پہ, اللہ اس کو اپنے رحمت سے نواز دے. مولانا صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں, کتنی خوبصورت بات ہے. نعمان صاحب شامل رہی گا اس گفتگو میں. دیکھیے ہم سو رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ, ہے کوئی مانگنے والا, نزدیک آ کے پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے لینے والا. ہم دن بھر اپنے معاملات میں مگن ہیں, آپ اور میں ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, ابھی پکار آئے گی, اذان ہوگی, کہے گا آ جاؤ خیر کی طرف, آ جاؤ فلاح کی طرف. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے جانا ہے, وہ ہمیں پکار رہا ہے, حالانکہ ضرورت تو ہمیں ہے, ہمیں جانے کی ضرورت ہے, ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے, اور وہ مائل با کرم ہے, وہ ہمیں دینے پہ راضی ہے, بن مانگے دینے پہ راضی ہے. سو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تھوڑی بات میں ایک ڈیفرنٹ پیرائے میں لے کے جاؤں گا. اکثر مجھ سے گناہ ہو جائیں تو میں سوچتا ہوں یار پتہ نہیں میری بخشش ہونی ہے یا نہیں. یہ سمجھنے کے لیے دونوں معزز ہستیاں مجھے سمجھائیں گی, ہمارے ناظرین سامعین تک یہ پیغام پہنچے گا آج انشاءاللہ. میں کہتا ہوں یار بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں, میرا تو بڑا مشکل ہے, پتہ نہیں میری معافی نہیں ہونی. اور کوئی مجھے دیکھنے والا کہتا ہے نہیں تو نے بہت گناہ کر لیے, تیری معافی کوئی نہیں ہے, تیرا میں تو عبادت بھی کر رہا ہوں, نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, میری شاید ہو جائے, تیری معافی نہیں ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں تم کیسے کہہ سکتے ہو, یہ تو میرا بندہ ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے گناہ اس کی ذات سے بڑے ہیں, ہماری برائیاں اس کی ذات سے بڑی ہیں, ہمارا وہ سب کچھ کرنا اس کے کرم سے بڑا ہے؟ نعمان صاحب آپ آغاز کیجئے گا اس بات کا. جی اصل میں ایسے ہے, اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان, اور اعلان بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروایا کہ قل, آپ کہیں, جی یعنی آپ کہہ دیجئے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اے میرے بندو, دیکھیے اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, اور گناہ میں بھی اسراف, یعنی اسراف کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا, اضافہ کرتے چلے جانا, حد سے باہر چلے گئے. جی اچھا, ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندو, میرے بندو, ان کو مخاطب کر رہے ہیں. یعنی ہم اگر ہمارا کوئی بہت قریبی بھی ہم سے اگر وہ کوئی ہماری نافرمانی کرے تو ہم کہتے ہیں تو میرا کچھ نہیں لگتا, یا تم میرے کچھ نہیں لگتے, چلے جاؤ, نکل جاؤ, میرے سامنے نہ آنا. وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا. تو جتنے مرضی گناہ ہو جائے تو شیطان اصل میں شیطان جو ہے نا, یہی تو مایوسی پھیلاتا ہے نا بندوں میں, جو کہ میرے اتنے گناہ ہو چکے, اب معافی کیسے ہوگی. معافی تو اللہ تعالیٰ اتنی کرتا ہے کہ اگر زمین کے
زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھی ہم گناہوں سے پر کر لیں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ رحمت لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے. اور دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اور کتنے گناہ کرتے ہیں اور زیادتیاں اور کیا کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی سے یہ نہیں فرمایا کہ گناہوں کی یہ لمٹ ہے، اس کے بعد ہوں گے تو ان کی پھر معافی نہیں ہوگی. ایسا تصور نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی گناہ ہیں، اور کب تک اللہ نے رکھا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک اس کی جان نکل کے اس کے حلق تک نہیں پہنچتی تب تک اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے. یعنی نہ لمٹ وقت کی مقرر ہے اور نہ ہی اس بات کی مقرر ہے کہ اس کے گناہ کتنے ہوں تو میں معاف کروں، اس سے زیادہ بڑھ گئے تو معاف نہیں کروں گا، بلکہ وہ معاف کرتا ہی رہتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جہنم کی آگ کتنی بھڑکتی ہے، کتنی شعلہ زن ہے، کس قدر اس میں سختی ہے، شدت ہے. اس آگ سے وہ آگ کتنی زیادہ ہے، اور اس آگ پہ قابو پانا تھوڑی سی آگ پہ بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن آج اگر ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف اور ڈر سے بہا دیں تو وہ پورے جہنم کی آگ کو ہمارے لیے ٹھنڈا کر. سبحان اللہ. اس پہ ابھی مزید ہمیں گفتگو جاری رکھنی ہے. ایک کالر ہے جو ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم جناب پروفیسر عتیق الرحمان عزیز صاحب چیچا وطنی سے کال کریں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے. یہ 10,000 روپے پروگرام ٹی وی کے لیے میں دینا چاہ رہا ہوں. ماشاء اللہ پروفیسر صاحب، ماشاء اللہ جی، بالکل اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جی آپ کا دیا ہوا. اور یہ 10 جو ہے کئی گنا زیادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹائیں، آپ کی جانوں میں، مالوں میں، عزتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کریں. جی جزاک اللہ پروفیسر صاحب، جزاکم اللہ خیر، اللہ برکتیں فرمائے، اللہ قبول فرمائے. حجاز صاحب موجود ہے، آپ کو سن رہے ہیں. حجاز صاحب بات کیجیے. اجے صاحب شکریہ جی، آپ کا دعائیں دینے کا جی بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لیں جی، اچھا لگتا ہے نا کہ جب خیر کی کال آتی ہے، خیر کی خبر آتی ہے، دین کے ساتھ جڑنے کی خبر آتی ہے. ہم سب اس میں شامل ہیں، حجاز صاحب شامل ہیں، نعمان فاروقی صاحب شامل ہیں، اور ہماری ٹیم شامل ہے کہ ہم خیر کے کام کے لیے اکٹھے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ٹرانسمیشن بھی خیر کے لیے. اور یہ حصول رحمت کے ذرائع ہے نا، وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ دیکھیں گناہوں سے بچنا بھی اور نیکیاں کرنا بھی. نیکیاں کرنے والے ایک اور صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں لائیو کال میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. محترم جناب قاری عبدالشکور صاحب چیچا وطنی سے کال کر رہے ہیں. عبدالشکور صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. حجازی صاحب آپ کو سن رہے ہیں، بات کیجئے. جی کا صاحب فرمائیے. جی امیر صاحب جی، آپ ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ذائقہ عطا فرمائے. بہت محنت کر رہے ہیں آپ جی. آمین. اور پروگرام چینل جو پروگرام پہنچا رہا ہے لوگوں تک ہے، یہ بہت عظیم شان کام ہے جی. تو ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہم بھی 10,000 روپے ہے نا انشاءاللہ آپ کو دیں گے پروگرام چینل کے لیے. جزاکم اللہ خیر قاری صاحب، اللہ برکتوں سے نوازے. ماشاءاللہ. قاری صاحب آپ کو پتہ ہے ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو منا لینے کے حوالے سے کہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے، آپ نے موقع پکڑ لیا ہے، آپ نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو یہ ہماری اللہ کی کوشش ہے، اللہ قبول فرمائے. آمین جی. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں. بہت شکریہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیے. جی نعمان فاروقی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ. نیکیاں کرنے والے یہ لوگ ہیں، بالکل موجود ہیں جن کی کالز بھی آ رہی ہیں. اور حقیقت ہے، میں تو یہ عرض کروں گا جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں کہ یقین کیجئے تو ایسا بڑا کام ہے، اس کے لیے تو ہمیں وقف کی طرف آنا چاہیے. ہاں جی. یعنی لوگ وصیت جو کرتے ہیں نا نیکی کے کسی کام کی، جی میں کہتا ہوں لوگ رفاع عامہ کے کام کی وصیت کر جاتے ہیں، لوگ دیگر امور کی وصیت، لیکن یہ ایسا کام ہے کہ جس سے سارے کام جو ہے نا جڑے ہوئے ہیں. مثلا یہاں پہ بیٹھ کے آپ دیکھتے نہیں لوگ رفاع عامہ پہ کتنی اچھی باتیں کرتی ہیں، رفاع عامہ کے امور پہ. ہماری ٹیم موجود ہے، ابھی کل جا بھی رہے ہیں نعیم صاحب، وہ ہاں جی ہماری ٹیم جا رہی ہے، کیمرامینز جا رہے ہیں، نعیم صاحب جا رہے ہیں، نعیم ناصر جی ہاں جی ہمارے پروڈیوسر بھی ہیں ہمارے. اور یہ باقاعدہ یہ نہیں کہ صرف اس سال جا رہے ہیں، ہر سال ماشاءاللہ ٹیم جاتی ہے. انٹیریئر میں جا کے، سندھ میں جا کے کام کیا جاتا ہے، اور یہ خیر کا کام ہے، دین کا کام ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا کام ہے. نیکیاں یہ بھی اکٹھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا پھر دیکھیے لوگ نا عموماً یہ کرتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کی جان بچا رہے ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھ کے. جی ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ صحت کے مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں. جی اچھا پھر یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ ابھارا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں، ان کو صحت کے جو ہے نا وسائل اور ان کے معاملات وہ ٹھیک کریں. تو اس کا مطلب ہے ہر چیز میں یہ جو دعوت کا کام ہوتا ہے نا، اس میں ہر چیز جو ہے وہ وابستہ ہے، ہر چیز منسلک ہے، ہر چیز جڑی ہوئی ہے.
تو اس وجہ سے جو دعوت کا کام کرتا ہے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اہم ترین مقاصد میں سے تھا، جتنی آپ کی حیثیات تھیں ان میں سب سے جو نمایاں پہلو تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دعوت کا کام تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو بھی سب سے اہم کام دعوت کا کام ہے. اس وجہ سے دوبارہ بات کرتے کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام جی. محترم جناب ملک محمد ارشد صاحب توبہ سے کال کرے ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی. حجاز صاحب موجود ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، فرمائیے. جی السلام علیکم جی. السلام ملک صاحب خیریت سے ہیں؟ جی فرمائیے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی. ایسا میں 50,000 روپے کر رہا ہوں. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے. ملک صاحب جزاکم اللہ خیر. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ قبول فرمائے. بہت قبول فرمائے. بہت شکریہ جناب ملک محمد ارشد صاحب توبہ سے آپ نے کال کی. آپ کہیں پہ بھی موجود ہیں اور آپ دین کے ساتھ، خیر کے ساتھ، پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بہت شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. یہ تعاون نہ صرف پیغام ٹی وی کے ساتھ بلکہ جتنے بھی لوگ دین کی رہنمائی، شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ان سب کے ساتھ تعاون کر دیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جی بہت شکریہ. اچھا جاوید صاحب دیکھیے، جیسے نعمان صاحب بھی بات کریں دین کے حوالے سے، خیر کے حوالے سے، نیکیوں کو کرنے کے حوالے سے، تو رمضان میں خاص طور پہ ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی ہماری کوشش زیادہ تیز ہو گئی ہے کہ ماشاءاللہ تاک راتے ہیں ہم لیلۃ القدر کو پالیں، ہم شب قدر کو پالیں. تو فرمائے گا جو موجودہ دور میں لوگ دنیاوی، جس سے ہم میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، مادیت پرست ہو گئے ہیں، ہم اس میں مصروف رہتے ہیں اور اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے رمضان کی برکتوں کو ہم کہیں نہ کہیں اس طرح حاصل نہیں کر پاتے، تو ہم تو پھر محروم رہ گئے. دیکھیے ٹائم جتنا مل جائے، جی جتنا اللہ دے دے اور جتنی اس کو اللہ توفیق دے دے. جی پھر یہ بھی ابھی چونکہ اس سے قبل بات مفتی صاحب فرما رہے تھے، بات چل رہی تھی اس پہ، وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ پروردگار عالم فرماتے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار انا اغفر الذنوب جمیعا. تم دن اور رات گناہ کرتے ہو، گناہوں میں اٹے رہتے ہو، مجھے دیکھو میں تمہارا وہ پروردگار، وہ خالق، وہ مالک ہوں جو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، سارے گناہ معاف کر دے. فاستغفرونی اغفر لکم. مانگو مجھ سے، میں تمہیں عطا کر دوں گا، تمہیں بخش دوں گا. یہ ٹھیک ہے مصروف تو بندہ ساری زندگی ہے، مگر شاید جیسے ماہ مبارک کے چند ایام باقی ہیں اور بڑے بابرکت ہیں، انہی میں وہ لیلۃ القدر بھی ہے، تاک راتیں بھی ہیں، آخری عشرہ سارا ہی. ویسے تو پورا رمضان روزہ ذات خود ایک منفرد عبادت ہے تمام عبادات میں سے. تو جتنا اللہ وقت دے دے، جتنا مل جائے وہ غنیمت ہے. اور یہ اب دیکھ لینا چاہیے، مصروفیات زندگی کی چلتی رہیں گی، سفر ہمارا جاری ہے قبر کی جانب. کتنے قدم رہ گئے ہیں اللہ کے علم میں ہے. تو یہ اب تصور کر کے ہمیں اپنی مصروفیات کو ذرا سمیٹ کر اپنے رب سے ضرور لو لگا لینی چاہیے کہ ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے، کالر ہے سر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب مولانا عبد الغفور طاہر صاحب ڈسکا سے کال کر رہے ہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی. حجازی صاحب سن رہے ہیں آپ کو، بات کیجئے. جی محترم کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ صاحب جزاک اللہ خیر، اللہ کا شکر ہے. فرمائیے. ماشاء الحمدللہ. اس پیغام ٹی وی کے لیے نا 1 لاکھ روپیہ انشاءاللہ العزیز جنوں میری طرف سے ملے گا، تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. بہت اچھا کام کر رہا ہے ہمارا یہ پیغام ٹی وی، اس کو چلتے رہنا چاہیے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ 1 لاکھ روپے دیں. آپ صاحب اللہ یبارک فی، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے، مال میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت خوشی آمین. مولانا عبد الغفور طاہر صاحب بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا یہ قبول و منظور فرمائے. آپ کی جان میں، مال میں، عزتوں میں، آپ کے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہو اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. بہت شکریہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اور ایک گزارش ہے، جب آپ گاڑی چلا رہے ہو سیٹ بیلٹ باندھ لیا کریں، آپ کے لیے یہ اچھا ہے. چلے ٹھیک ہے، تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. کیونکہ وہ بیپ آ رہی تھی نا تو پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، تو یہ بھی بہت ضروری ہے. سیفٹی اہم ہے جی، بالکل. آپ جب سڑک، اور بلکہ آپ کو پتہ اب تو فائن ہے اس پہ، آپ کو جرمانہ ہے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں سیٹ بیلٹ آپ نے نہیں باندھی ہوئی. دنیا بھر میں جیسے ہوتے جی، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. سو اویئرنیس ہے، احتیاط، اچھی بات. آپ پلیز کمپلیٹ کیجئے گا جیسے آپ بات فرما رہے تھے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ
بابرکت لمحات ہیں. کتنا ہی کوئی مصروف ہے, اب کم از کم اسے سوچ لینا چاہیے کہ ضرورت میری ہے, جی ضرورت میری ہے, خالق وہ ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ بندہ اس کے در پہ آئے, اس سے مانگے. اس کے وہ بول بڑے میٹھے ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے اللہ میں تجھے تیری قوت کا واسطہ دے کر اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہوئے تو اس سے دعا مانگتا ہوں, مجھ پہ رحم فرما, سبحان اللہ, مجھ پہ رحم فرما. ماشاءاللہ. تیرے پاس تو میرے جیسے کروڑوں بندے, ہاں جی. مگر میرے پاس تو کوئی اور آقا نہیں ہے. تو مجھ پہ مہربان ہو جا. سبحان اللہ. اس کے در پہ بندہ آئے, وہ تو رحمتیں برسانے کو تیار ہے. وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب, میں تمہارے قریب ہوں, مانگو مجھ سے, پکارو مجھے, کرو مجھ سے, بلاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت بات جی. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہم بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں اور گفتگو جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منا لیں ہم, یہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے. رمضان المبارک ہے اور طاعت کراتے ہیں اور ہم اسی کوشش میں ہیں, اسی جستجو میں ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے مان جائیں, ہم سے راضی ہو جائیں. معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, مولانا مفتی نعمان فاروقی صاحب اور مولانا عبدالرشید حجازی صاحب. گفتگو ہو رہی ہے کہ رمضان میں خاص طور پر ہم کون سے ایسے کام کر سکتے ہیں, کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں. نعمان فاروقی صاحب, وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ ہم جو مرضی گناہ کریں, جیسی غلطیاں ہو جائیں, جب جاتے ہیں اللہ کے حضور تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ آ گیا. اچھا, اللہ کے بندوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, راہ سے بھٹکانے کے لیے ہمارا ازلی دشمن ہمارے ساتھ ہے ابلیس. وہ کہتے ہیں کہ رمضان آ گیا, میری سارے 11 مہینے کی محنت غارت ہو جائے گی, اب یہ نمازیں پڑھے گا, اب یہ روزے رکھے گا, اب یہ نیکی کے کام میں لگ جائے گا, تو میرا پوٹینشل کلائنٹ چلا جائے گا. تو بتائیے گا اس حوالے سے ذرا. ہاں جی, ابلیس جو ہے یہ پہلے تو گناہ کراتا رہتا ہے, اور گناہ میں پوری سٹوری اس کی یہ ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان, جی, کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا. جی, یہ اصل میں گناہوں میں جب ملوث کرتا ہے نا, وہ ایستا ایستا کرتا ہے, یعنی قدم با قدم, لمحہ با لمحہ, یعنی پہلے تھوڑی سی شرم اتارے گا, پھر اس سے زیادہ, پھر اس سے زیادہ, پھر آگے کی طرف. تو اچھا ایسے کر کر کے نا ایستا ایستا گناہوں میں ملوث کرتا ہے. یہ پوری اس کی جو ہے نا منصوبہ سازی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی اشارتاً. جی. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ گناہ جب بندے کرتے ہیں تو ان کا پھر عادی بناتا ہے, گناہ کی لذت میں ان کو پھنساتا ہے کہ سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب حافظ محمد یونس ربانی صاحب فیصل آباد سے کال کریں. حافظ صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالرشید حجازی صاحب, آپ کو سن رہے ہیں, بات کیجیے. جی حجازی صاحب. جی آپ صاحب فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. شیخ آپ کا فون آ رہا تھا, پہلے نماز کا ٹائم تھا تو ابھی میں مسجد سے نکلا ہوں, تو 50,000 روپیہ آپ نا لکھ لے پیغام ٹی وی کے لیے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے حافظ صاحب, صحت تندرستی دے, قبول فرما لے. صحت والی, ایمان والی, عافیت والی آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ حافظ محمد یونس ربانی صاحب. اللہ کے نیک بندے ابھی مسجد سے نکلے ہیں اور مسجد سے نکلتے ساتھ ہی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ آپ کے اس دیے ہوئے کو قبول و منظور فرمائیں, باعث برکت و رحمت کریں, اور برکتیں آپ کے جان و مال اور خاندان میں ہوں, آپ کے اہل خانہ میں ہوں, آپ کے رزق میں ہوں. بہت شکریہ آپ نے تعاون کیا. ایک اور کالر ہیں جی, جناب مولانا بہادر علی سیف صاحب فیصل آباد سے. بہادر علی سیف صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. حجازی صاحب موجود ہے, آپ کو سن رہے ہیں, بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دا کم ہوئے ایک کی راہ دستا سنو ہے یہ اتھے نہیں کر دیا. 10,000 روپیہ دے بعد. جزاک اللہ, اللہ برکت فرمائے, اللہ قبول فرمائے. مہربانی. اللہ خوش ہے. بہت شکریہ مولانا بہادر علی سیف صاحب. مجھے پنجابی میں سمجھ نہیں لگی ویسے جو کہا ہے, لیکن حجازی صاحب کو سمجھ لگی. آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ وانس اگین, بہت شکریہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. لیں جی, یہ پیار بھری باتیں بھی چل رہی ہیں
اور یہ پیار کا اظہار بھی چل رہا ہے پیغام ٹی وی کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہمارے ساتھی ہمارے محسن ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ نعمان فاروقی صاحب پلیز فارورڈ کیری فارورڈ، وہ آپ گفتگو کر رہے تھے اس کو آگے۔ ہاں، اسی ضمن میں ایک بات مجھے جو دیکھنے کو ملی، جی اکثر یہ وہ لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ لکھا ہوا ہے مولانا حافظ ایسے، تو اس کا مطلب ہے جن کو اس بات کی قدر ہے نا تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے جو ہو رہا ہے۔ جی تو اسی طرح یہ جو قدر ہے نا اپنے اپنے حلقے میں اپنی اپنی جگہ مقام پہ ہر ایک کو ہی ہونی چاہیے اور ہر ایک کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا مجھے چاہیے۔ کہنے کی اجازت دیجیے گا، آپ کی بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن نعمان فاروقی صاحب ہم رات گئے تک ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، آپ بھی اکثر اس کا حصہ رہتے ہیں، آپ یقین کیجئے دنیا کے کونے کونے سے جو کوئی بزنس مین ہے، کوئی جاب ہولڈر ہے، کوئی اپنی زندگی میں کسی کام سے منسلک ہے، کسی شعبے سے منسلک ہے، وہ دین کے علاوہ بھی، یعنی جو لوگ دین سے، جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں مولانا اور دین کے حوالے سے، وہ لوگ زندگی میں کسی بھی ایکسپرٹیز میں ہیں، کسی بھی پروفیشن میں وہ آ رہے ہیں، ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو 5 سال سے دیکھ رہا ہوں، میں 7 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور میں تو پیغام ٹی وی ہی دیکھتا ہوں۔ اور کئی تو ہماری مائیں اللہ انہیں زندگی سے دے، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے گھر میں باقی چینلز بین کر دیے جاج صاحب، صحیح بات، کہتے ہیں کہ ہم صرف دیکھتے ہی پیغام ٹی وی ہے۔ اس سے ملتی رہنمائی ملتی ہے۔ ابھی نا ایک خاتون کا کوئی سیالکوٹ سے تھی خاتون، ان کا میسیج آیا ہوا تھا پیغام کے واٹس ایپ نمبر پہ، وہ کہتی ہیں کہ میں سال سے ایک میں نے غلہ رکھا ہوا ہے، اس پہ میں نا رقم جمع کرتی جاتی ہوں، اب میں کچھ دن کے بعد میں وہ اس کو نکالوں گی جو رقم، اور وہ انشاءاللہ پیغام ٹی وی کے میں سپرد کروں گی۔ مولانا ابراہیم محمدی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ میں ان کے سپرد کروں گی تو پیغام ٹی وی کو دیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ تشریف لائے ہوئے تھے، 1-2 دن پہلے۔ تو اب دیکھیے کہ ایسے جذبوں کو کون شکست دے سکتا ہے، اور کون ایسے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی قدر ہوگی اس خاتون کی یا کوئی بھی شخص ہے کہ وہ دعوت دین کے لیے اس قدر سال سے پلاننگ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی قدر ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ غلہ تو یہاں پہ جو توڑیں گی نا، جو پیغام ٹی وی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کی دین کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ وہ جو ایک غلہ آگے بن جائے گا، اور ہمارے ان تمام ساتھیوں کا، دوستوں کا، محبت کرنے والوں کا بن رہا ہے وہ غلہ کہ جس میں وہ جتنا ڈال رہے ہیں اس میں ان لمیٹڈ جا رہا ہے۔ وہ تب کھلے گا جب روز محشر آمنے سامنے وہ چیزیں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ یہ تمہارا غلہ ہے۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جی رفاع عامہ کے کام میں دیں، ہم لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے، تو یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے اسی نوعیت کا۔ ہمیں نا یہاں پہ کال آئی، ہم جب فتاویٰ سوری یہ بات سننے والی ہے، ایک کال میرے پاس بھی ہے، ان کو پہلے شامل کر لیتے پھر یہ سنیں گے، ڈیفینیٹلی سنیں گے۔ نہیں یہ تو ظاہر ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم جناب حافظ اسلم شاہروردی صاحب، شاہ دروی صاحب، اچھا لاہور سے کال کر رہے ہیں جی، بہت شکریہ حافظ اسلم صاحب، آپ نے کال کی۔ حجاز صاحب آپ کو سن رہے ہیں، بات کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب السلام ورحمۃ اللہ، حافظ صاحب فرمائیے۔ میں پیغام ٹی وی کے لیے 10,000 روپے پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، اللہ قبول فرمائے حافظ صاحب، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ بس ایک گزارش بھی ہے جی کہ اگر ممکن ہو تو ہمارا جو شعبہ ہے طبع تالیف، اس کو کوئی پروگرام دیے جائیں، نمائندگی دی جائے، ہم کتابوں کی جو ہے وہ کتابوں کا تعارف اور تبصرہ اور علماء کی خدمات کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک بات ہے، کروا دیں گے، ہو جائے گا بالکل بالکل انشاءاللہ۔ جناب تدریسی حافظ، خدمات ہیں، تصنیفی ہیں، جی تبلیغی ہیں، مختلف خدمات ہیں، تو اس کے لیے موقع دیا جائے کہ ہم پروگرام جو ہیں وہ سامنے لائیں۔ ٹھیک ہے جناب سب لکھوا دیں گے انشاءاللہ۔ حافظ اسلم شاہ دروی صاحب، جی بہت شکریہ جی، آپ نے کال کی ہے اور آپ کی سجیشن ہماری ٹیم تک پہنچ گئی ہے، ہم نے نوٹ بھی کر لی ہے، اور آپ نے دین کے کام میں، خیر کے کام میں حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اور بلکہ آپ دین کے ساتھ اور بھی جڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ جو کتاب کے حوالے سے اور ہمارے علماء کرام ان کے حوالے سے جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے ڈیفینیٹلی۔ طبع تالیف کے ناظمہ پنجاب کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اسی لیے تو انہیں کتاب کی بات کی ہے کیونکہ وہ جڑے ہوئے سے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے کال کی اور آپ شامل ہیں جی، اپنی کال کے حوالے سے بات بتائیے۔ ہاں جی، وہ کال یہ تھی کہ ہمیں ایک شخص نے کال کی جب ہم فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہر کال آئی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نا بس میرے سامنے کوئی حل نہیں بچا، اب میں خودکشی کرنے لگا ہوں۔ اوہ یس، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے۔ ہاں جی، کوئی 2 ماہ پہلے کی۔ اچھا، تو پھر وہ ایسے ہوا کہ ہم نے انہیں سمجھایا، انہیں بتایا کہ خودکشی تو بڑا جرم ہے
اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہنا. جو اس نے مشکل ڈالی ہے اس کو برداشت کریں, صبر جو بھی ہو سکتا تھا. ہم نے عرض کی ان سے تو ان کی سمجھ میں آ گئی. پھر کچھ دیر بعد نا ان کی کال آئی دوبارہ جی دوبارہ. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بتایا تھا وہ میں نے اس پہ کیا, تو اب میں اس سے بھی ہٹ گیا ہوں اس ارادے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے حالات بھی بہتر ہو گئے ہیں جو آپ نے وظیفہ بتایا اس سے میرے. اب دیکھیے یہ نہیں انسان کی زندگی بچانا, فمن احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس سے سب لوگوں کو کی جان بچائی. تو ہم نے الحمدللہ یہ کردار ادا کیا, اور یہ بالکل سامنے ہے, کوئی ڈکی چھپی بات. اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, یہ 2-3 ماہ پہلے ان بھائی کی کال آئی تھی, اور 2-3 ماہ بعد پھر انہوں نے دوبارہ کال کی, اور انہوں نے بتایا کہ زندگی میں یہ پازیٹیو چینج ہوتا. یہ ہے کہ جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں نا سر, تو پھر ہم پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں. جب ہم دین میں شامل ہوتے ہیں پھر ہم بھٹکتے نہیں, پھر ہمیں راہ دکھائی دینے لگ جاتی ہے, ہمیں راستہ نظر آنے لگ جاتا ہے. کیونکہ یہ دین میں ہے نا, لیخرج الناس من الظلمات الی النور, کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لانا, مایوسیوں سے نکال کے رحمت کی طرف لانا, اور ان کو مشکلات سے نکال کے سہولیات کی طرف لے کے آنا. تو زندگی تو بڑی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے, اور ایمان یقین کی کیفیات اسے کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. بلکہ اس موقع پہ آپ اکثر ایک شعر بھی ایسا کہا کرتے ہیں, مجھے یاد پڑتا ہے راہ کے حوالے سے, تو اگر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ راہ دکھانے والا اور یہ اچھا وہ تو ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تخلیق ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. دنیا ہمارے اس بھائی کو دنیا نہیں مل گئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, بڑی ہمیں یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا کاوشیں ٹھکانے لگ رہی ہیں. جی الحمدللہ. اسی طرح ایک خاتون اور میاں بیوی نا آپس میں جھگڑے ہوئے تھے. جی اچھا, مرد اپنی جگہ پہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, پیغام ٹی وی, عورت اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں لے کے, جی علیحدہ دیکھ رہے. اچھا وہ مرد نے ہم سے سوال کیا خلے کے متعلق کہ خلا ایسے عورت نے دائر کیا, میری اہلیہ نے تو ایسے. ہم نے سمجھایا, جو شرعی رہنمائی ہے وہ کی, وہ بھی ادھر سن رہے تھے, ادھر سے وہ بھی سن رہا تھا, تو اس وجہ سے ان دونوں کی آپس میں صلح ہوگی. اور اس نے پھر ہمیں کال کی کہ آپ جو فرما رہے تھے تو اس وجہ سے ہاں وہ بھی سن رہی تھیں, تو ان کا دل بھی نرم ہوا, اور اس طرح ہماری صلح ہوگی. پیغام ٹی وی کی وجہ جو گھر ٹوٹنے والا تھا وہ گھر جڑ گیا اور آباد ہو گیا. اور یہ جی الحمدللہ یہ کریڈٹ دین کا بالکل, یہ پیغام ٹی وی کا کریڈٹ جو ہے یہ دین کا کریڈٹ ہے. بلکہ یہ صرف جان بچانے کا پیغام نہیں ہے, پیغام ایمان بچانے کا بھی پیغام. اس پہ بھی بات کرتے ہیں, کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم جناب مولانا محمد طارق جاوید صاحب شیخو پورہ سے کال کر رہے ہیں. مولانا صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے. حجازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, گفتگو کیجیے. جی شکریہ سر بات کیجیے. جی طارق صاحب السلام علیکم. جی السلام ورحمۃ اللہ. اللہ شکر. جی اللہ کا شکر الحمدللہ. بڑا بہت شکریہ جی, یاد کیا تو اللہ برکت فرمائے. ہاں جی فرمائیے. آمین. جی پیغام ٹی وی کے لیے میری طرف سے 10,000 روپیہ انشاءاللہ میں جی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر, اللہ قبول فرمائے. آمین. بہت شکریہ مولانا محمد طارق جاوید صاحب, آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے. ہچکچایا مت کریں, مجھے نظر آتا ہے, ہمیں یہ فیل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی رقم ایسی بتا رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ شایان شان تو نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ شایان شان ہے, بہترین ہے جو آپ دے رہے ہیں. جو آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ دے سکتا ہوں تو آپ شرمائے نہیں, آپ کھل کے اس کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی نیت جا رہی ہے, آپ کا خلوص جا رہا ہے, اور یقیناً آپ جو حصہ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد آپ کو مزید توفیق دے تو زیادہ ڈالیے. بہت شکریہ پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ نے تعاون کیا. سر آپ وہ بتانے لگے تھے کہ دین بھی بچانے کا کام ہو رہا ہے, دین کو بچانا سب سے اہم بات ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ دین بنیادی طور پر انسان کو انسان بناتا ہے, اور دین ہی انسان کی زندگی کو صحیح لائن پہ چلاتا ہے. اگر ہم ایک چیز دین سمجھ کے کریں اور وہ دین نہ ہو تو اس سے بڑی بدبختی بھی کوئی نہیں ہے. اللہ یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی. اللہ میں کروں تو دین سمجھ کے, مگر وہ دین نہ ہو. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں ایک اصول اپنا لینا چاہیے, دل دماغ میں بٹھا لینا چاہیے. ہم ہر وہ کام کریں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو, اور ہر وہ کام کریں گے یعنی رب کی رضا ہو اور طریقہ مصطفیٰ ہو صلوات اللہ علیہ, سنت رسول دماغ میں ہو, رہنمائی کائنات کے امام علیہ السلام کی ہو, رضا رب کی ہو.
تو پھر انشاءاللہ یہ دین خیر ہی خیر ہے، اور یہ دین دینوں دنیا میں تبدیلی پیدا کرنے کا بہترین سبب بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعمان فاروقی صاحب دیکھیں بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، انہوں نے 2 جملوں میں کتنی بڑی بات کہہ دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پریکٹیکلی کرنے کا کام تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس پریکٹیکلی ایک اور بھی کام ہے چھوٹا سا کرنے کا، ٹرانسمیشن کے دوران وہ کالر ہیں جی، کالر لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ آپ پیغام ٹی وی میں چاہو گے؟ جی جی، آگے ہیں آپ پیغام ٹی وی میں جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ محترم جناب چودھری عبدالغفار صاحب پاک پتن سے کال کریں۔ چودھری صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ حجازی صاحب آپ کو سن رہے ہیں، بات کیجئے حجازی صاحب۔ جی جوہری صاحب۔ جی صاحب کی حال چال جناب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اور میرے تو سب خیر کیے جناب؟ جی اللہ حافظ۔ حاجی باز صاحب نے تے اے اپنا کال کرتے تھوڑا رابطہ کرتے گل کرو حاجی باز صاحب نال۔ کراؤ۔ السلام علیکم جی۔ السلام رحمۃ اللہ، سب خیریت ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ جی الحمدللہ۔ فرمائیے جی، کیا پیغام؟ جی کچھ بھی پیغام نہیں جی، آپ کے آدمی آئے تھے، جی انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ فرمائیے کتنا کریں گے، کیا کوئی فگر بتا دیں؟ فگر والی بات؟ جی جی جی، بولیے سن رہے ہیں آپ کو، آپ فرمائیے۔ چلو عید کے بعد 5000 دے دیں گے۔ چلو پہلے ٹھیک، بھی میں نے آپ کے قوم میں بھیجے ہیں۔ اچھا آگے، جزاک اللہ خیر۔ چلے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، آپ نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح سے خیر کے کام میں حصہ لیتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جی۔ ایک وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں اور بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیسے منایا جا سکتا ہے؟ عبادات کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو ہمارے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، اپنی مناجات کر سکتے ہیں۔ نعمان فاروقی صاحب موجود ہیں، مفتی نعمان فاروقی صاحب، اور مولانا عبدالرشید حجازی صاحب موجود ہیں۔ گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں۔ نعمان فاروقی صاحب، جیسے قرآن کریم کا مہینہ ہے رمضان المبارک، تو خاص طور پہ قرآن سے دوستی کر لی جائے اس مہینے میں، زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے قرآن کریم کو، سمجھا جائے اور پھر عمل کیا جائے، فرمائیے گا۔ اس میں سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو تعارف کرایا تو یہ کرایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جی، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اچھا، قرآن اتارا گیا ایک رات میں، لیکن اس ایک رات کی وجہ سے دیکھیے پورے مہینے کو یہ فضیلت مل گئی، یہ برکت، یہ رحمت، جی، اور یہ جو اس کی اہمیت ہے مسلمانوں کے ہاں، قرآن کے ہاں، سنت کے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے خصوصی اہتمام، آپ کے ارشادات گرامی، آپ کی تعلیمات عالیہ، یہ سب اگر ہم دیکھیں تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ اچھا، قرآن مجید اس کا مطلب ہے قرآن کا مہینہ ہے، تو اگر کسی کا رمضان قرآن کے بغیر گزرتا ہے یا زندگی اس کی قرآن کے بغیر گزر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر ایسے ہے کہ جیسے بے روح زندگی گزار رہا ہو، اور یہ ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو اور وحی کو روح قرار دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح بھیجی ہے، اپنی طرف سے، اپنے حکم سے روح بھیجی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو انسانی روح ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جو روح جس سے زندگی ہے مسلمانوں کی امت کی، وہ روح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی بھیجی، اس کو روح قرار دیا۔ یہ ایک بہت سمجھنے والی بات ہے، یعنی وحی کا لفظ بھی تو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لیکن کئی مقامات پہ وحی کو روح قرار دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری زندگی اس روح سے جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو قرآن مجید مردہ تشبیہ دیتا ہے، اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ آپ جو فوت ہونے والے ہیں، فوت ہوئے ہوئے ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ کیا مراد ہے؟ کہ اس سے مراد ہے کافر، کہ ان کو آپ نہیں سنا سکتے، اور جن کو آپ سنا سکتے ہیں وہ کون ہیں؟ جن میں روح ہے، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات سے وہ کچھ آشنا ہے، ان کو پتہ ہے۔ تو یہ روح جو ہے نا، یہ وہی جو ہے ہماری زندگی ہے، اور جس شخص کی زندگی میں، جس قوم کی زندگی میں قرآن اور سنت نہیں ہے، وہ سمجھے زندہ بھی ہیں تو وہ مردہ ہیں، ٹھیک، وہ یعنی کچھ حیثیت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اسی لیے ان کو فوت شدگان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب قرآن مجید کا جو اپنی حیثیت ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نا تخاطب کا انداز ہے۔ سوری میں آپ کی بات ہو چک رہا ہوں، یہاں پہ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم
جی السلام علیکم. السلام جناب. محترم جناب حافظ عبدالغفار نقیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسکا سے. حافظ صاحب شکریہ آپ نے کال کیا ہے. حجازی صاحب آپ کو سن رہے ہیں, بات کیجئے ان سے. جی 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 آپ صاحب. جی السلام علیکم جناب. السلام. آپ سب خیریت ٹھیک ہو؟ اللہ کا فضل ہے. کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اور روزے ٹھیک ہو گئے سے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پیغام کے لیے کیا پیغام؟ جی پیغام دینا ہے کہ اونی پیغام دینا ہے؟ ہاں جی بتائیے بتائیے اپنا پیغام محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ 20,000 روپیہ رہے گا جی میرا. اچھا جزاک اللہ خیر. اللہ برکت نازل فرمائے. اللہ آپ کو اپنی زمان میں رکھے, صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ باقی حافظ دوستوں کو توجہ عبدالغفار دلاتے رہنا. شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. حجاز صاحب کہہ رہے ہیں باقی دوستوں کو بھی توجہ دلائیں, اور بہت شکریہ جو آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون قبول و منظور فرمائے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. محترم جناب چودھری محمد یوسف سلفی صاحب اسلام آباد سے کر رہے ہیں کال. جی چودھری صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے. حجازی صاحب آپ کو سن رہے ہیں, بات کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چور صاحب خیریت ہے ٹھیک ہو؟ کیا حال ہے جی؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. پیغام ٹی وی ماشاءاللہ جی بہت اچھا جو ہے نا جا رہا ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. جو بھی لوگ دیکھتے ہیں نا ماشاءاللہ اس سے دین کی بڑی جو ہے نا تبلیغ اور جو ہے نا مسئلے مسائل کی بڑی ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت سے قبول فرمائے. آمین آمین. جو ہے نا میں جو ہے نا اپنی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ 25,000 روپیہ جو ہے نا جزاک اللہ خیر چور صاحب. اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت سلامتی عطا فرمائے. باقی دوستوں کو بھی توجہ دلانا. اللہ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ چودھری محمد یوسف سلفی صاحب, بہت شکریہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیے اور اتنی دعائیں لیتے ہیں ہمارے وہ ساتھی جو پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. دل کرتا ہے کہ ان کو دل کھول کے دعائیں دی جائیں تاکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو توفیق دی ہے وہ بڑھتی جائے اور ان کی زندگیوں میں, جانوں میں, مال میں, عزتوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ جی آپ نے تعاون کیا. جی فرمائیے گا. ہاں جی میں یہ عرض کر رہا تھا, ایک تو چلیں اسی ضمن میں نا ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن و سنت میں نا ایک وقف کی باقاعدہ صورت ہے. وقف کہ یعنی آپ اللہ کے راستے میں دیں. اور قدیم دور میں آپ سنتے ہیں نا کتنے بڑے اہل علم اور محدثین اور فقہا یہ ان کے انہوں نے کارنامے انجام دیے. تو اس دور میں وقف کا بڑا رواج تھا. جی لوگ اپنی وصیت کرتے تھے کہ یہ میرا یہ بیت المال کے لیے ہے, یہ دین کے لیے ہے, یہ درس کے لیے ہے, یہ ایسے. تو اس سے پھر دین کو بہت تقویت ملی. دیکھیں آپ اگر ہمیں یہی ہو کہ ہم نے جی وسائل کیسے مہیا کرنے ہیں تو ہم پروڈکشن کی طرف لوگوں کے لیے سامنے اچھی چیزیں لانے کی طرف توجہ کم ہوگی نا. ہم تو وسائل اکٹھے کرتے رہے. اور اگر ہم وسائل سے بے نیاز ہو جائیں, ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں اتنے مل رہے ہیں اور ایسے ہیں, تو میں اپنے محترم ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ وہ وقف کی طرف آئیں. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے آپ نے ویسے بھی 1/3 اپنے لیے ضرور رکھنا چاہیے آخرت کے لیے. تو اس 1/3 میں سے نا آپ وقف کی طرف ضرور آئیں کہ جی یہ میری دکان میرا مکان یا میرا یہ جو وقف والی چیز ہے یہ پیغام ٹی وی کے لیے ہے. یعنی اس طرح ہے نا. اس پہ بات کرتے ہیں, یہ ڈیٹیل میں بات کرنی ضروری ہے. اس پہ کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب سعد مدنی صاحب جیلم سے کال کریں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں حجازی صاحب, آپ کو سن رہے ہیں, بات کیجیے آپ حجازی صاحب سے پلیز. جی بالکل حضرت حجازی صاحب سے مخاطب ہوں. حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ جی الحمدللہ شیخ سعد اللہ کا شکر الحمدللہ. جی آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں, بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا اور توحید کا زیادہ سے زیادہ کام لے. آپ کی خدمات اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. تو میں اصل میں اس ٹائم تھوڑا سا باہر تھا, تو انشاءاللہ میری طرف سے آپ جو ہے نا فوری طور پہ تو جو ہے وہ 10,000 روپے آپ لکھ لیں, تو باقی انشاءاللہ کوشش کروں گا جمع کرواتے وقت اس سے زیادہ ہی ہوں. جی ٹھیک ہے. اللہ خیر, اللہ قبول فرمائے. میرا تعاون جو ہے نا پیغام ٹی وی کے لیے اس وقت 10,000 روپے. جی اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے.
بہت شکریہ جناب سعد مدنی صاحب جیلم سے، آپ نے کال کی اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کے یہ تعاون قبول و منظور فرمائیں اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں. بہت شکریہ. اچھا سر، نعمان فاروقی صاحب جیسے بھی آپ فرما رہے تھے وقف، بات یہ ہے کہ آپ کی بات بڑی لاجک والی ہے کہ اگر ہماری پوری کنسنٹریشن ہماری پروڈکشن کی طرف ہوگی کہ اب ہمیں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ نئے پروگرامز انڈکٹ کرنے ہیں، یہ چیزیں مزید ایسے بنا کے آگے پیش کرنی ہے، تو پھر ہمارے لیے بڑا بہتر ہو جائے گا کہ ہمارا بیک اینڈ سے ہم کلیئر ہوں کہ ہم نے ایکسپینس کو کیسے میٹ کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں جو ان کو پہلے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. محترم جناب مولانا عنایت اللہ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے. حجازی صاحب آپ کو سن رہے ہیں، فرمائیے گا پلیز. جی امیر محترم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. اللہ آپ کو خرافیت سے رکھے جی. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ مان میں رکھے. اللہ تعالیٰ پریشانی سے محفوظ رکھے. اللہ آپ کی ہم سب کی دنیا آخرت دونوں بہتر بنا دے. آمین. حکم فرمائے محترم. پیغام کے لیے پیغام دیں، کیا ہے؟ جی پیغام ماشاءاللہ اچھی طریقے سے اشاعت دین کا کام کر رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کیا تعاون کریں گے پیغام کے ساتھ؟ محبت بھرا تعاون بتا دیں اپنا. میری طرف سے انشاءاللہ 10,000 روپیہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. بہت شکریہ جناب مولانا عنایت اللہ صاحب، آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. ہم جب پیغام کے ساتھ پیغام کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ساتھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی پیغام پہنچانا ہے، تو پیغام تو ہم خود ماشاءاللہ یہاں سے پہنچا رہے ہیں. ہم ان سے پیغام لینا چاہتے ہیں محبت والا، جو تعاون والا پیغام ہے. بہرحال ان کی سادگی ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی، آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اس کال سے پہلے کہ اگر ہماری پوری یکسوئی اور کنسنٹریشن ہمارے کام کی طرف ہوگی، دین کو پھیلانے کے حوالے سے ہوگی، تو یہ ممکن کیسے ہو پائے گا کہ جب ہم اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے سوچ بچار میں نہیں ہوں گے، ہماری انرجیز اور ہمارا وقت اس پہ صرف نہیں ہوگا. اب جیسے ہم اس ٹرانسمیشن میں آپ سے بہرحال گزارش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایکسپینسز میٹ کرنا ایک بڑا ہدف ہے، ایک بڑا اماؤنٹ ہے، ایک بڑی رقم ہے جس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت رہتی ہے. نعمان فاروقی صاحب جیسے فرما رہے تھے، اگر آپ وقف کر دیتے ہیں، کوئی آپ کی بلڈنگ ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی اثاثہ ہے، کوئی پراپرٹی ہے جہاں سے ارننگ آتی ہے، تو وہ ڈائریکٹ جائے گی اکاؤنٹ میں. جس وقف سے ہمیں جو ارننگ ہو رہی ہوگی، جو ہمیں ڈونیشن ڈائریکٹ آ رہا ہوگا، وہ ہمارے کام کو افیکٹ نہیں کرے گا، ہمارے وقت کو افیکٹ نہیں کرے گا. جیسا ابھی ہم ٹرانسمیشن میں آپ سے جو بات کریں تو اس میں اور بہت ساری نئی چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں، اپنی پروڈکشن میں بہت ساری نئی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے بہت سارے ناظرین سامعین ہمیں کہتے ہیں کہ نیچے جو ہماری اسکرال بار چل رہی ہوتی ہے اس میں جو احادیث آ رہی ہوتی ہیں ہم وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح کے کام ہم اور بھی کر سکتے ہیں کہ احادیث پہ باقاعدہ پروگرام شروع کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے اور دوسرے پروگرامز چل رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم اور مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. وقف کی طرف اپنا ذہن لائیے، یہ بہت اہم ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے یہ وقف. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ، جناب ڈاکٹر چودھری طارق عباس صاحب فیصل آباد سے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کال کی ہے. حجازی صاحب آپ سے یہاں پہ مخاطب ہیں، آپ بات کیجیے. حجازی صاحب بات کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ بڑی زبردست چیز ہے کہ پیغام ٹی وی واسطے سلسلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تعالیٰ سارے محنتوں اللہ تعالیٰ قبول کرے، پوری ٹیم کی محنت اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین آمین. تے اس واسطے میں 10,000 روپے اپنی جیب چوں تے جڑیاں دی جماعت دی طرفوں جنا مزید زیادہ سے زیادہ فنڈ او جمع کر کے پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اللہ خوش رکھے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تعاون قبول و منظور فرمائیں اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تو بات ہو رہی تھی وقف کے حوالے سے مولانا صاحب. جو میں بات کروں اس کی ایک شاندار میں مثال دیتا ہوں تاریخ سے. دیجیے. پہلی جو کتاب لکھی گئی معاش پہ کہہ لیں، اموال پہ کہہ لیں، کتاب الاموال، وہ امام ابو یوسف کی لکھی ہوئی ہے. جی. تو وہ یہ شخص کون تھے اور کیسے ان کا دین کی طرف رجحان ہوا؟ ان کی والدہ حالات سے تنگ آ کے ان کو ایک نان بھائی کی دکان پہ چھوڑ کے گئیں کہ اس کو روٹیاں لگانی سکھا دیں اور چلے میرے گزر بسر ہوگا. جی. وہ چلے گئے، ان کے کچھ دیر رہ کے ادھر کام کرتے کرتے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں چلے گئے. یہ بات سننے والی ہے، توڑنے والی نہیں ہے. ہم یہاں سے دوبارہ جوڑیں گے. ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم جناب حافظ غلام اللہ محمدی صاحب وہاڑی سے کال کر رہے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے. حجازی صاحب آپ سے مخاطب ہیں, بات کیجئے ان سے. حافظ صاحب کیجئے بات. جی حافظ صاحب. ہاں جی امیر پنجاب حکم جناب. جی فرمائیے, حکم آپ نے دینا ہے, کیا محبت فرمائیں گے آپ؟ محبت ٹی وی کے لیے 25,000 روپے لے. جی 25,000 روپے لے. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. بارک اللہ فی. شکراً, جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ حافظ صاحب. 25,000 پہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ قبول و منظور کر کے آپ کی زندگیوں میں, جان میں, مال میں, رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب حافظ بلال ثاقب صاحب وہاڑی سے کال کر رہے ہیں. حافظ صاحب حجاز صاحب آپ سے مخاطب ہیں, گفتگو کیجئے. حجاز صاحب پلیز. جی امیر محترم 50,000 میری طرف سے ہو گیا, جماعت کی طرف سے پیغام ٹی وی کے لیے. جزاکم اللہ خیر. بھی کرے گے انشاءاللہ بعد میں. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, جماعت کو ترقی دے, آمین. آپ کو صحت تندرستی دے, آپ کو صحت دے, صحت کامل عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب حافظ بلال صاحب. آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول و منظور فرمائے. اور جو کہتے ہیں نا ہمارے ساتھی کہ یہ تو ہم نے کر دیا ہے لیکن انشاءاللہ اس سے مزید ہم نے کرنا ہے, ہم نے مزید کوشش کرنی ہے, تو بہت اچھا لگتا ہے. جی کہ یہ نہیں کہ آپ ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے, ذمہ داری آپ نے ادا کرنے کے بعد مزید کیری فارورڈ کی ہے. آپ کو پتہ ہے سال بھر رہنا چاہیے سلسلہ. یہ تو رکنے والا نہیں ہے. آپ دعوت دین کے لیے خود نہیں کر سکتے, یا جو کر بھی رہے ہیں وہ مزید اس کو بڑھائے نا, اپنے اس ویژن کو اور اپنے اس کام کو, کہ دعوت ہماری گھر گھر تک پھیلے. الحمدللہ کوشش تو یہی ہے, کوشش تو یہ ہے جی جس پہ ہم لگے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. آپ پلیز کمپلیٹ کیجئے گا کتاب کے حوالے سے. ہاں جی, وہ نا امام ابو یوسف جو تھے وہ نان بھائی سے چلے گئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں. وہاں پہ وہ بیٹھنے لگے. ان کی والدہ جب وہ نان بھائی کے پاس آئیں تو بیٹا ادھر سے برآمد ہوا, تو انہوں نے ڈانٹ ڈھونڈ کے نا اس کو دوبارہ نان بھائی کی طرف کیا. اچھا پھر دوبارہ جب کبھی آئیں تو پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں. اب وہ سمجھ گئے کہ یہ بات کیا ہے, تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو معاشی ضروریات ہے نا وہ ہمارے ذمہ, جی آپ اس کو پڑھنے دیں, آپ اسے پڑھنے دیں. اور وہی شخص جو بڑے ہوئے پھر وہ امام ابو یوسف کے نام سے معروف ہوئے, اور انہوں نے پہلی کتاب الاموال جو ہے نا وہ لکھی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کی معاشی ضروریات کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. دیکھیے ایک ہے علم اور دعوت سے منسلک لوگ, ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہوا ہے. اب یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, وہ اپنی کریں, تو کتنا اچھا ہو جائے کہ مال اور وسائل وہ مہیا کرتے رہیں اور یہ کام کرتے رہیں. تو ایسی مثالیں سامنے آئیں گی جیسے امام ابو یوسف کی مثال. ماشاءاللہ. مفتی صاحب وہ حدیث یاد آ گئی نا حجاز صاحب کہ قابل رشک ہیں وہ لوگ جو علم بانٹتے ہیں اور جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے مال بانٹتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پھر یہ تو بات وہی آ گئی, جس کے پاس علم ہے وہ علم بانٹ رہے ہیں. ہمارے پاس بیٹھے یہ علم بانٹنے والے, اور جن کے پاس مال ہے وہ ہمیں کال کر رہے ہیں, وہ اپنا مال بانٹ رہے ہیں اللہ کی راہ کے لیے. اور دونوں کو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل رشک قرار دیا. قابل رشک قرار دیا. اس کا مطلب ہے دونوں ملیں گے تو کام چلے گا, کام چلے گا, بڑھے گا بلکہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حجاز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں, کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ جو ہمیں یہ پریکٹیکل مثالیں مل رہی ہیں جو کال کر رہے ہیں قابل رشک لوگ, اور ایک وہ جو ماشاءاللہ آپ حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے پاس علم ہے اور وہ بانٹ رہے ہیں. بہت اچھی بات کر دی مفتی صاحب نے کہ یہ دونوں مل کے چلیں گے تو بات ہوگی. علم والوں کے لیے تو ہم دعا کریں گے اللہ اخلاص, للہیت اور تقوی کی نعمت سے سرفراز فرمائے ماشاءاللہ, تاکہ وہ علم کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں. جو صاحب ثروت احباب ہیں, ناظرین سامعین, ان سے یہ خدمت, ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, یہ ذہن میں بٹھا لیجئے مال رب کا ہے, اس کی اپنی مرضی کی تقسیم ہے, کس کو کتنا دیتا ہے اس کی مرضی ہے. مال میری دانائی سے, میرے کاروبار سے, میری عقل سے نہیں بنا, بلکہ خالق کی عنایت ہے. جب عنایت اس کی ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے وہ مانگے تو دل کھول کے دینے میں وہ خوش ہو جاتا. ماشاءاللہ. اچھا ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ میرا مال, میرا تو ہے ہی نہیں ہے, یہ ہے ہی اللہ کا مال, یہ دیا ہی اس نے, تو اس کے دیے میں سے میں دوں گا تو میں کیا کمال کروں گا.
کمال تو اس کا ہے جو پہلے مجھے دیتا ہے, پھر میرے ذہن میں ڈالتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کر, ہر طرح سے مجھے نواز رہا ہے, مال دے کے بھی خود عطا کرتا ہے, ہاں جی, خود کہتا ہے میرے رستے میں دے. دیکھیں اور یہاں تک کہ دین کی نشر و شاعت, جیسے یہ ہمارا شعبہ ہے پیغام ٹی وی ہے, اس پہ خرچ کرنے والے کو مالک فرماتا ہے مجھے قرض دے, یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں دیا بھی میں نے ہے, مال بھی میرا ہے, تو تو نگران اس پہ ہے, ہاں جی, تو اس پہ چوکیدار کھڑا ہے, مال میرا ہے, میں دے رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں دے, اس میں یہ قرض ہے, یعنی لوٹاؤں گا اور بہت زیادہ کر کے لوٹاؤں گا, تو اس کی عنایت ہے, اس کی کریمی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہمیں سمجھ میں یہ آئی بات جب ہم وقف کے حوالے سے مفتی صاحب بات کر رہے تھے, تو آپ وقف کر دیں اور وہ وقف آپ کے لیے خود بھی وقف ہو جائے گا آخرت تک کے لیے, اور آخرت میں جب وہ وقف آپ کو اجر کے صورت میں نظر آئے گا تو آپ کہیں گے یار یہ میں نے اتنا وقف کیوں کیا, میں اور کر دیتا. جس سے ہم یہ مال دے رہے ہیں اور ہم یہ مال دے کے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم یہ کہیں گے کہ یار ہم نے اتنا دیا تو ہم اس سے زیادہ کیوں نہیں دیا ہم نے, جب ہم اس کا اجر دیکھیں گے. اچھا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بات سمجھائی نا امت کو, وہ بڑی حکمت بھری ہے. ظاہر ہے آپ کی ایک ایک بات میں بڑی حکمت ہے. تو آپ نے فرمایا مال تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا, جو تو نے پہن لیا یا آگے بھیج دیا, ٹھیک ہے, جو تو نے چھوڑ دیا وہ تو تیرا نہیں ہے, وہ تو ہے ورثاء کا. تو اس ضمن میں کہوں گا کہ جو اپنی آخرت اور عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی میں ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ ایسے عظیم پروجیکٹ کے لیے, منصوبوں کے لیے وقف کی طرف آئیں. اور میں اب بھی کہوں گا انشاءاللہ سحری کے وقت بھی جب موقع ملا تب بھی کہوں گا, اس رمضان میں ہمیں وقف چاہیے, لوگوں سے نا وقف چاہیے پیغام ٹی وی کے لیے, وہ دیں انشاءاللہ. ان کا ایک ایک روپیہ, ایک ایک چیز اور ٹھکانے لگے گی, اور دعوت کے اس تحریک کے اندر وہ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ان کو بہت بڑا اجر ہے, یقین کیجئے. اصلاح ہے, فلاح ہے, دین کی سربلندی ہے, انبیاء کے مشن کا اجرا ہے. یہ ساری باتیں جب ذہن میں رکھتے ہیں تو ہمیں تو وہ جو دیگر ہم خرچ کرتے ہیں نا, وہ یقین کیجئے بڑے چھوٹے لیول کے نظر آتے ہیں. تو یہ اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے میں ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور وقف کی طرف آئیں. ہمیں یہ جو ہے نا اس لحاظ سے وہ جو ہے نا فکر ہماری دور کر دیں. ہمارا جو مشن ہے وہ اس طرف ہو کہ ہم کیسے اس کو بڑھا سکتے ہیں, کیسے اس کو پھیلا سکتے ہیں. ہم تخلیقی کاموں کی طرف چلے جائیں بجائے اس کے کہ ہماری انرجیز یہاں پہ لوگوں کو شاید یہ فیل بھی ہوتا ہو کہ دیکھیں جی یہ بیٹھ کے تو یہی بات کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں اس سے وہ فکر مند نہیں کریں گے, بے فکر کر دیں گے, تو پھر ہم ظاہر ہے اور باتیں کریں گے. صاحب کی بات کو تھوڑا آگے لے چلتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ یار یہ اینکر یا یہ ٹیم یا یہ مینجمنٹ یا یہ پیغام والے مانگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا پیغام ٹی وی اپنی ذات کے لیے, اپنے لیے, اپنے کسی مفاد کے لیے, یا میں نعمان فاروقی صاحب, حجازی صاحب, ہم اپنی ذات کے لیے یہاں پہ مانگ رہے ہیں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارا رزق تو اللہ نے جہاں پہ باندھا ہے وہ بندھا رہے گا, ہمیں جو ملنا ہے وہ ملتا رہے گا. وہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے یا وہ ہمارے تک پہنچ جائے گا. ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کے لیے مانگ لیا تو آپ اور میں کون ہیں؟ آپ اور میں کون ہوتے ہیں یہ بات سوچنے والے اور کہنے والے؟ ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے. جب وہ اتنی بڑی ہستی دین کے لیے اپنی جھولی پھیلا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ آئیں اس میں حصہ ڈالیں, آئیں دین کے لیے شامل ہو جائیں. وہ صحابہ کرام جن کا ہم ذکر کیا کرتے ہیں, مثالیں بن جایا کرتے تھے. کبھی کوئی گھر کا آدھا سامان لے آئے, کبھی کوئی پورا سامان لے آئے, ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. تو آپ اور میں کون ہیں؟ تو پھر یہ اس میں اگر کسی کو لگتا ہے کہ مانگ رہے ہیں تو مانگ رہے ہیں. ہم کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے مانگ رہے ہیں, خیر کے لیے مانگ رہے ہیں. اور جو نعمان فاروقی صاحب نے بات کی نا, بڑی دل کو لگنے والی بات ہے کہ جب ہم پوری یکسوئی کے ساتھ خیر کے کام کو, دین کے کام کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان مسئلوں سے, ان جھنجھٹوں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے کہ اس ماہ کا خرچ کیسے چلے گا, اس ماہ کی سیلریز کیسے جائیں گی, اس ماہ کے ایکسپینس کیسے برداشت کیے جائیں گے. الیکٹریسٹی ہے, جنریٹر ہے, اس کے علاوہ ہمارا سٹاف ہے, ہمارے ادر ایکسپینسز جو ٹرانسپورٹیشن کے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ایک ایک کر کے آپ ٹپس پہ گنے تو آپ کو منتھلی ایک بڑا فگر نظر آتا ہے, اور ہر منتھ بڑے فگر کے لیے آپ کو بڑا زور لگانا پڑتا ہے. تو یہ زور تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا دیکھ رہے ہیں. آپ نے سنا نا, آپ تو ماشاءاللہ ہوتے ہیں, جو بھی مہمان آتے ہیں چاہے وہ وزیر ہیں کوئی یا کسی بھی شعبے سے, صحافت سے تعلق رکھتے ہیں, میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, وہ جب یہاں آتے ہیں
تو ان کو پتہ چلتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دینی چینلز میں ایک منفرد نام ہے اور مختلف انداز ہے. اب یہ کیوں ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، یہ نہیں کہ اور سفر بھی ہے، جرنی بھی ہے. جی بالکل. اور اس وجہ سے، اور ان میں سب کا تعاون ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور جو قدردان ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں ضرور اپنی وہ نیکیوں کا صلہ ضرور پائیں گے، اور وہ شاکر علیم کو دے رہے ہیں، وہ قدردان ہے اور جاننے والا بھی ہے. اور اس میں یہ سوال ایک لوگوں کا عموماً ہوتا ہے، جی اس دور میں تو جہاد کے لیے اکٹھا کیا گیا، تو جہاد کے لیے جیسے ابھی آپ مثال بھی دے رہے تھے کہ آدھا مال اور پورا مال وہ جہاد کے لیے تھا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں جس محاذ پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ میڈیا وار ہے. سر یہ جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، لیٹسٹ فارم ہے. اور سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا نا، میں وہ شعر پڑھتے تھے، تو شعر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتارا بھی سورہ شعراء میں، تو انہوں نے پوچھا کہ میرا شعر کہنا درست ہے کہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مال سے بھی جہاد کرتا ہے، زبان سے بھی کرتا ہے اور جان سے بھی کرتا ہے. تو زبان سے جہاد یہ ہم کر رہے ہیں، تو جب اللہ نے موقع دیا وہ جہاد بھی کریں گے. تو یہ جہاد جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یعنی جس کے محاذ پر ہیں ہم، تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے لے کے چلنا اور پھر دشمن کا مقابلہ کرنا. آج آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلم اور ایسے لوگ جو مشنری لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پہ تشکیک پیدا کر رہے ہیں مسلمان نوجوان کے اندر، شک و شبہ کی کیفیات لا رہے ہیں. تو ہم اگر ان کو نہیں بتائیں گے کہ ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے، سنت کیا ہے، اور ہم نے اس دور میں کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ بہت اہم فریضہ ہے. اس میں سر آپ نے ایسی لائن دے دی کہ جس پہ اب اگلا پورا سیشن گزر جانا ہے ہمارا. نوجوان کو ڈی ٹریک انٹینشنلی کیا جا رہا ہے، اور ہماری ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری بہت اولین ہے کہ ہم اپنا نوجوان ڈی ٹریک نہ ہونے دیں، ہم اپنا مستقبل ڈی ٹریک نہ ہونے دیں. اس میں ہم بات کریں گے تفصیلاً. ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹرانسمیشن کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، اور بات ہو رہی تھی کہ ہماری جہاں ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی صحیح رہنمائی جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں. وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، جو پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑ گیا ہے، دیکھ رہا ہے، آئدر وہ ہماری کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، ہمارا کوئی کلپ دیکھ رہا ہے، ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہے، اس تک مستند بات قرآن و حدیث کے حوالے سے پہنچ جائے. خاص طور پر نوجوان طبقے کی ہم بات کر رہے تھے. مفتی صاحب جیسے نوجوان طبقے کو جب دیکھتے ہیں، ایک عجیب سی وار ہے، اور اس وار میں سوشل میڈیا پہ ایسی یلغار ہے جو ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے بچوں کو، عمر کا ہر طبقہ اس میں شامل ہے، میں ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا، لیکن خاص طور پہ نوجوان کو، اس لیے کہ انہوں نے ہمارا کل سنبھالنا ہے. یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے آج جو دیکھنا ہے کل انہوں نے وہ کرنا ہے جو آج سیکھیں گے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نوجوان کو اپنے ڈی ٹریک نہ ہونے دیں. ہم پیغام ٹی وی سے جو چیزیں نشر کرتے ہیں، جو پروگرامز ہمارے، جیسے ہماری ابھی نشریات ہیں، ینگسٹرز بہت ہیں جو ہمیں کال کرتے ہیں، ینگسٹرز بہت ہیں جو فالو کرتے ہیں. اور آپ یقین مانیے جاجی صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے اس بات کو کہ ہمارا نوجوان دین کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، وہ دین میں شامل ہونا چاہتا ہے. انہیں پاتھ نہیں ملتا، انہیں ٹریک نہیں صحیح ملتا. یہ ہماری رہنمائی اتنی ضروری ہے ہمارے نوجوان کے لیے کہ کل شاید ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. تو نعمان صاحب، یہ جو نوجوان کو ہم راہ راست پہ لانے کے لیے جو بھی کوششیں کریں، یا قرآن و سنت کے حوالے سے جو صحیح رہنمائی وہ پہنچائیں، یہ کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے یہ؟ جی یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنی نسل نو کو دین کی گھٹی دے رہے ہوں، جی، اور ان کو دین کی سمجھ بوجھ اور جو آپ پہ اہم ترین ذمہ داری ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے والدین کا کردار، اور ایک ہوتا ہے قوم کا یا نسلوں کا کردار، وہ اگلی نسلوں کو دیتی ہیں. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ بہترین ہے، اس کے بعد وہ زمانہ بہترین ہے جو ان کے بعد آئیں گے. اب ان میں دیکھیں خیر ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا جو ان کے بعد آئیں گے وہ بھی بھلائی پر. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نسلوں کا کام ہے کہ وہ سارے لوگوں کی سوچ فکر ایک ہو کہ ہم نے اپنی نسل نو کو، نئی نسل کو آگاہ کرنا ہے، دین کا شعور دینا ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں بٹھانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ختم نبوت، ان کی تعلیمات ان کو دینی ہے. تو اس سے آج لوگ چونکہ سوشل میڈیا پہ ہیں، اور سوشل میڈیا کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو تقریباً اس پہ 3% کہہ لیں، 2.5-3% جو ہے نا وہ دین، اور اس میں سے بھی خالص دین جو ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے. جی. تو خالص دین لوگوں تک پہنچانا
اور حدیث مبارکہ، قرآن مجید کی آیات، اس کی تعلیمات اور ان میں ایک شعور بیدار کرنا یہ اس قدر ضروری ہے. اگر یہ نہ ہم نے ان کو دیا تو پھر وہ الحاد ہی پیدا ہوگا. وہ اقبال دیکھیں آج کی بات نہیں، وہ اس وقت کہہ گئے کہ پانی نہ ملا زمزم ملت سے جو اسے، پانی نہ ملا زمزم ملت سے جو اسے، پیدا ہے نئی پود میں الحاد کے انداز. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہر دور میں اس طرح کے معاملات فیس کرنے پڑے ہیں اور اب یہ بڑھ گئے سوشل میڈیا کے تھرو. اب جو ہمیں سنائی دیتی ہے نا آواز کہ جی وہاں سے الحاد، یعنی نوجوانوں میں الحاد پیدا ہو رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ غیر مسلم لوگ قرآن سنت کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، وہ تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں، وہ شک میں گرفتار ہو رہے ہیں. تو ایسے عالم کے اندر اگر ہم میڈیا کے محاذ پر یہ کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر تو ایسے سمجھے کہ ہم نے ان کو جانے دیا جہاں وہ جا رہے ہیں. نعمان فاروقی صاحب، اتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ، حجاز صاحب کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے. ایک تو ہے کہ تعلیم حاصل کرنا. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ کو شعور آ گیا، آپ کو آگاہی آ گئی ہے. یہ دو مختلف باتیں ہیں. میں نے ایسے ڈگری ہولڈرز کو دیکھا ہے جو میرے ساتھ پروفیشنل لائف گزار رہے تھے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی، براٹ اپ کیا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کمیونسٹ ہو گئے، وہ دین اسلام سے باہر چلے گئے، خدا کے وجود سے، اللہ کے وجود سے انکاری ہو گئے. تو ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے ہے نا. تو پھر اگر آپ اپنے ارد گرد ایسی مثالیں دیکھتے ہیں تو آپ پہ پھر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. تو وہی ذمہ داری پیغام ٹیلی ویژن، پیغام ٹی وی ادا کر رہا ہے. سو یہ ہماری بڑی اہم ذمہ داری ہے. ہم تھوڑا واپس آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف کیونکہ گفتگو کافی آگے نکل گئی تھی. اب چونکہ ہمیں شب قدر اس کی جستجو میں ہیں، ہم کو خاص عبادات ہیں حجاز صاحب، کو خاص دعائیں ہیں، کو خاص اذکار ہیں جو اس رات کے حوالے سے ہمیں کرنی چاہیے. بڑی مناسب بات کی آپ نے اور درست بات کی طرف توجہ دلائی ہے. شب قدر اللہ کا وہ امت مسلمہ پہ احسان ہے. ہماری اس امت کی عمریں پہلی امتوں سے بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہیں، مگر اس نے ہم پہ احسان یہ فرما دیا کہ سال میں ایک رات ایسی عطا فرما دی جس ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کا، خیر من الف شہر، 83 سال 4 ماہ سے بہتر ہے، اس سے بہتر کا لفظ ہے. پھر اس رات کی تلاش کرنا، پھر وہ ماہ رمضان میں ہے. فرمایا پھر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے. یہ اللہ کی اپنی تقسیم اور اس کی اپنی مرضی ہے. یہ دن بتا دی، رات بتا دی تھی اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ باہر امت کو یہ اطلاع دینے نکلے تو کچھ 2 بندے آپس میں لڑ پڑے. اس میں بھی حکمت تھی میرے رب کی، تو وہ واپس لے لی گئی بات. فرمایا اب یہ آخری عشرے میں تلاش کرو اور اس کے طاق راتوں میں تلاش کرو. سیدہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا، حضور یہ رحمت بھری گھڑیاں، برکت کے لمحات اللہ مقدر فرما دے، مل جائیں تو ایسی جامع شاندار دعا سکھا دیں جس میں دین و دنیا کی نعمتیں ساری آ جائیں. تو سرور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی کہ عائشہ پھر پڑھی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، سب کے لیے کریں گے فاعف عنا. جی ٹھیک. اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے. لفظ تو 2-3 ہے مگر اس عفو اور مغفرت میں بڑا فرق ہے. عفو کہنے سے رب کی وہ نعمتیں میسر آ جاتی ہیں اور امت کو اس کی جستجو، سچی بات ہے جو امت خرافات میں بٹی ہو، آج کے حالات ہو، انتشار ذہن میں بھی ہو، ہر ماحول پہ ہو، پراگندہ حالات ہوں، ایسے موقع پہ اللہ موقع دے، گولڈن چانس ہو، اور اسے اویل کرنے کے لیے کیا 5 راتیں مسلمان اس کو نہیں جاگ سکتے؟ کرنا کیا ہے؟ ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ساری زبانیں سمجھتا ہے. جو مانگیں وہ دل سے مانگیں، نہیں عربی میں آتی پنجابی میں مانگیں. جی جو مگر مانگنے کا ڈھب اور انداز ایسا ہو کہ جو رب کو بھا جائے، اور رب کو تو بھا جاتا ہے. مجھے بڑا اس موقع پہ یاد آ رہے ہیں سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ عمرے پہ گئے، بڑے نستعلیق اردو بولتے تھے غزنوی، مگر جب وہ ایسی بات سناتے تو مزہ بڑا آتا تھا.
فرمانے لگے کہ میں طواف کے دوران مقام ابراہیم پہ ایک بندے کو میں نے دیکھا اور وہ بندہ دعا مانگ رہا تھا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی، تھا بھی وہ دریائی علاقے کا جھٹکا بندہ، دیسی بندہ، اپنی لہجے میں کہہ رہا تھا یا اللہ تیرے در تے ڈھیر وڈے وڈے گناہگار آئے ہو سن پر شاید میرے جا پاپی کوئی نہ آیا ہوئے، پر تو آپ میں پاپ او کیتے جڑے کسے بھی نہیں کیتے، پر تیرے در تے آ ڈٹھاں، تیرے در تے آ ڈٹھاں۔ سید صاحب کے میں نے قدم روکے، کیسی یہ دعا کر رہا ہے؟ کہتا یا اللہ اپنا رواج تینوں میں دس دینا تے تو تے آپ خدا ہے، ساڈا یہ رواج ہے کہ وڈے تو وڈا جرم ہے حیا کڈ کے لے جانا، جی 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 حیا نکال کے لے جانا، تے جے او بھی دل کریندی انہوں فائر مار دئیے لپ پوے تا، تے جے او بھی گھر آ جاون کٹھے ہو کے منت واسطے تے سانو دھکا نہیں دپدا، گھروں کڈ نہیں سکنے، تے میں تیرے در تے آ ڈٹھاں دھکا نہ دیویں، پھر اس نے چیخ ماری۔ سید صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں آیا اس سے کہوں یار دعا مجھے دے دے، میرے زندگی کے عمل لے لے، تو نے تو رب کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا۔ دعا در حقیقت دل، اللہ تو جانتا ہے، ہاں جی، اللہ کو اپنے حالات تو ہم نے نہیں بتانے، اس سے تو مانگنا ہے، اس سے ہم نے طلب کرنا ہے، اور وہ جس زبان میں آئے۔ یہ بڑی چھوٹی سی دعا، بڑی جامع دعا آپ نے سکھا دی، اور اسے بار بار اس موقع پہ کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ جیسے ابھی ذکر ہوا تلاوت قرآن مجید ٹھیک ہے جتنی زیادہ پڑھی جائے، مگر اس میں بے شک کوئی ایک رکوع پڑھے ذرا سمجھ کر پڑھ لے۔ یہ سمجھنے والی کتاب ہے، صرف پڑھنے والی نہیں، سمجھنے والی، عمل کرنے والی۔ یہ تو دستور حیات ہے، اور امت کو اس طرف اب توجہ دینی چاہیے۔ اب اس کے طرز میں میسر ہیں، کم از کم ہر خاندان 1 5 6 منٹ ایسے نکال لے، سب اکٹھے بیٹھیں، گھر میں ایک آدھ بچہ تو پڑھا ہوتا ہے، 2 3 آیتیں ہی پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، پھر اس کے انوار و برکات وہ خود دیکھ لیں گے۔ یہ راتیں بلا شبہ بہت قیمتی، بہت کام کی۔ اللہ پروردگار عالم سے دعائیں ہمیشہ کرتے ہیں، اب بھی کرنی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں آج دنیا کے مسلمان بالعموم اور وطن عزیز بالخصوص دعاؤں کا محتاج ہے، دعاؤں کا محتاج ہے، اور اس موقع پہ ہمیں ضرور دعائیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کے لیے بھی، باقی جہاں لوگ دعائیں کریں۔ ناظرین سے ہم درخواست کریں گے ہمیں بھی اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور ہم بھی اس موقع پہ دعا کریں گے اللہ جمیع بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور خصوصاً پروفیسر صاحب امیر محترم کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرمائے، وطن عزیز کو بھی اللہ ہر بحران سے محفوظ فرمائے، ہمارے حال پر رحم۔ انشاءاللہ جی ابھی جب ہم کلوزنگ کریں گے تو دعا کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، پھر 5 منٹ آپ نے دعا کے لیے نکال لیں اور ہم سب کو شامل کریں گے دعا میں۔ ابھی چند 1 منٹ موجود ہے۔ اب چونکہ بات ہی ہماری یہ ہو رہی کہ اللہ رب العزت کو منانے کے حوالے سے، تو جو حجازی صاحب نے کہا بڑی خوبصورت دعا بتائی انہوں نے ایسے شخص کی جو شاید دنیاوی کوئی تعلیم نہیں رکھتا تھا، لیکن ایسی تعلیم تھی اس کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے اندر وہ وصف اتار دیا کہ اس کو اپنا رب منانا آ گیا۔ دیکھیں نا بڑی خوبصورت بات، دعا مانگنے کا طریقہ بھی بڑا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اللہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے بارے میں جانتے ہیں، کوئی خاموشی سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دیتا ہے، اس کو پتہ ہے خاموش جو مانگ رہا ہے تو میں سن رہا ہوں یہ جو مانگ رہا ہے، اور کوئی اس طرح سے ادائیگی سے مانگتا ہے تو وہ بھی ہمیں سیکھ لینی چاہیے یہ چیزیں۔ رب کو منانے کے لیے جو طاق راتوں کے حوالے سے بھی حجازی صاحب بات کر رہے تھے، ہمیں کیا زیادہ عبادت کرنی چاہیے؟ دعاؤں پہ زیادہ فوکس رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر کے منانے کی کوشش کرنی چاہیے، اذکار کر لینے چاہیے۔ وہی بات میں آپ کی طرف بھی لا رہا ہوں، یقیناً اس میں کچھ ڈیفرنٹ ہے جو ہر بندے پہ ویری کرتا ہے، میرے لیے کچھ ہے، آپ کے لیے کچھ ہے، حجازی صاحب کے لیے کچھ، ہر بندہ اپنا کمفرٹ زون بھی جانتا ہے کہ میں رب سے ایسے زیادہ بہتر مخاطب ہو سکتا ہوں، میری یہ ادا رب کو شاید زیادہ بھا جائے۔ فرمائیے گا۔ ہاں جی، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، وہ ایسا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس نے قیام اللیل کیا لیلۃ القدر میں تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے قیام اللیل تو کرنا ہے، اور قیام اللیل کبھی تراویحوں کی صورت میں کر لیتے ہیں، کبھی تہجد کے وقت کر لیتے ہیں، تو ایک ہی نماز لیکن تہجد کے وقت وہ پڑھ لیتے ہیں، سحری کے وقت۔
تو اسی طرح جو ہے کیونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے تو اس رات میں قرآن نہ ہو تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے جی. یعنی قرآن مجید بھی ہو، قیام اللیل بھی ہو. قرآن مجید اگر آپ تراویحوں میں یا قیام اللیل میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو یہ تو دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، یعنی قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور قیام اللیل بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو سب سے بہتر صورت ہے. ٹھیک. یعنی اس رات کی سب سے بہتر صورت یہ ہے. اور اسی میں دیکھیے سجدہ بھی آپ نے کرنا ہے تو اس میں یہ آپ پڑھ لیں اللہم انک عفو تحب العفو، وہ حدیث بھی پوری ہو جائے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاجتہدوا فی الدعاء، کہ سجدہ جو ہے اس پہ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس پہ دعا مانگو، تو وہ دعا جو ہے وہ آپ سجدے میں کر لیں. تو یہ ایک ایسا پیکج ہو جائے گا کہ بہت ہی شاندار، تینوں چیزیں مل گئیں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی نوازشات کرے گا. اور اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا کہ انک عفو تحب العفو، کہ تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے ہی کو پسند کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میں درگزر کروں لوگوں سے، اور درگزر ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے کہ ہم اس کے در پہ آئیں اور درگزر کروائیں اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو. اور یہ بہترین ایک سلسلہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور یہ اہم ترین ہے. اس کے بعد پھر ذکر اذکار کوئی بھی بندہ کرے. آپ دیکھیے کہ بندہ کرتا ہے نا، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے. یہ تسبیحات حدیث کی روح سے، یہ تسبیحات اللہ تعالیٰ کے عرش پہ پہنچ جاتی ہیں. یہ جو باقیات الصالحات انہیں کہا گیا نا ان کلمات کو، یعنی باقی رہنے والی نیکیاں، یہ کیا ہے اصل میں؟ دیکھیے کہ سائنس نے آج امپروو کیا کہ ہم جو کلمات کہتے ہیں نا یہ فضا میں موجود ہیں. تو اب سائنس نے کہا لیکن باقیات قرآن مجید نے پہلے کہہ دیا تھا. اب یہ جو ہم کلمات کہہ رہے ہیں یہ عرش پہ چلے جاتے ہیں اور عرش کے گرد ایسے جھومتے رہتے ہیں اور پھر ان لوگوں کا نام لیتے ہیں جنہوں نے یہ کلمات کہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی عرش پہ یہ کلمات جا کے اللہ کی تسبیح کی بجائے یہ ان لوگوں کا نام لے رہے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ لفظ کہے ہوتے ہیں. آپ خود اندازہ میں بیان کیے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک. تو یہ دیکھیے اتنی بڑی قدر و منزلت ہے ذکر کی، اذکار کی، تسبیحات کی. تو یہ ہمیں کہنے چاہیے ٹائم ملے. پہلے بھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ جی ہمیں وقت نکالنا چاہیے. تو میں کہوں گا جن کے پاس وقت نہیں نکال سکتے وہ اپنے شاپ پہ بیٹھے ہیں، ان کو کوئی ٹائم تھوڑا بہت ملا وہ ذکر اذکار کرتے رہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں. کیونکہ آج کل ذرا یہ خریداری کا بھی بڑا زور ہوتا ہے، بازاروں میں رش ہوتا ہے، تو بازار جانے کی دعا کم از کم پڑھ لیں. تو یہ سمجھیں کہ اس رات میں جو بھی عبادت آپ کریں گے انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھیں. اچھا مفتی صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی وقت ضرور مل جاتا ہے جی صاحب، ہم کہیں بیٹھے ہیں، ہم نے فضول گفتگو جو کرنی ہے، فضول باتیں، کسی کی چغلی، کسی کی برائی، کسی کی بدخوئی کرنی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اچھا ایک چیز مجھے یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے، بلکہ سوال بھی ہے، فرمائیے گا کہ ہم اپنے کام میں مشغول ہیں. جس طرح میں کچھ لکھ رہا ہوں یا میں اپنا کوئی کام بنا رہا ہوں، کوئی اسائنمنٹ بنا رہا ہوں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میری زبان اگر تر رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے اذکار سے، اس کے ناموں سے، اس کی شان بیان کرنے میں، یہ کر سکتے ہیں کام کے دوران ہم اذکار کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا دل یار وال تے ہتھ کار وال. اچھا اس کا مطلب بھی بتائیں آپ. جس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، یعنی اس کا حمد، اس کی ثنا، اس کا ذکر، اور ہاتھ جو ہیں وہ کام کی طرف ہوں. اچھا میں سمجھا کار وال، یہ والی کار کام اوکے اوکے اوکے، یعنی کہ آپ ہاتھ کار والے یعنی ہاتھ کام کی طرف ہوں، دل یار کی طرف ہوں. مصروف رہیں آپ، لیکن مصروفیت میں لو آپ کے اوپر لگی ہو اللہ تعالیٰ سے. تفکر جو ہے نا، تدبر، یہ بھی بہت اہم عبادت ہے جی، بہت اہم عبادت. اور اعتکاف میں یہ جو لوگ بیٹھتے ہیں اس میں بھی دراصل تدبر کی طرف زیادہ توجہ دلائے گی تاکہ لوگوں سے کٹ کے آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ کے بیٹھیں، اس کی نعمتوں پر، اس کے احسانات پہ غور کریں. نعمان فاروقی صاحب دیکھیں کتنی خوبصورت ٹریننگ ہے، ٹریننگ در ٹریننگ ہے. جیسے وقت گزر رہا ہوتا ہے مزید ٹریننگ میں نکھار آتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آخری 10 دنوں میں خاص طور پہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے اب ٹریننگ کی ہے اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے، اس لیول پہ بھی چلے جاؤ. وہ ایسے ہی ہے نا جیسے دوڑ لگی ہوتی ہے نا، تو شروع میں آہستہ آہستہ دوڑتے ہیں، جب وہ نشان آنے لگتا ہے نا تو آپ دیکھتے ہو کھلاڑی پوری جان لگاتے ہیں کہ اب ہم پیچھے نہ رہے. تو بالکل یہ اسی انداز سے ایک دوڑ تھی، لگی ہوئی تھی. اب بالکل آخر میں آگے ہیں، تو اب ایک دوسرے سے دوڑ لگا کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی طرف ہم نے لپکنا ہے. اللہ تعالیٰ کی کاموں کو ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ٹریننگز کو ہم دیکھیں تو کتنی سمجھ میں آتی ہیں باتیں. وہ ہمیں خاموش رہنا بھی سکھاتے ہیں، وہ ہمیں خاموش رہ کے عبادت کرنا بھی سکھاتے ہیں، وہ ہمیں خلوت اور جلوت دونوں میں خود کو یاد کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں. ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے.
ایک چیز اور جاتے جاتے مجھے دونوں معزز مہمان بتا دیجئے، اس رات میں تو ہر عمل افضل ہے، اس رات میں تو نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی کر گزریں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ چھوٹی ہے، وہ پتہ نہیں کتنا اجر لے جائے گی، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جائے گا۔ اس رات میں کوئی ڈونر ہمیں کال کر کے کوئی رقم دے دیتا ہے، اس نے رات کی فضیلت کو پا لیا۔ اسی طرح آپ اور میں یہاں سے ٹرانسمیشن کے بعد کہیں نکلتے ہیں، ہمارے ٹیم ممبر نکلتے ہیں، خاموشی سے کسی کے گھر میں جا کے اس کی ضرورت پوری کر آتے ہیں، کسی کو صدقہ دے آتے ہیں، کسی کے گھر کی کوئی سامان کی چیز لانی ہے اس کو لا کے دے دیتے ہیں، کسی کے بچوں کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں وہ لا کے دینے ہیں، اس کو جا کے وہ آپ دے آتے ہیں۔ یہ کر لینا چاہیے اس رات میں بھی، اس کی بھی افادیت کیوں نہیں اس کی افادیت، جی یہ تو اس سے بڑی افادیت ہے۔ ہاں جی، یہ تو بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ پریکٹیکلی کام ہے، کرنے کا کام ہے۔ اچھا، اس حوالے سے نا مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی، صحیح حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ لن امشیا ماخن فی حاجت، کہ میں اپنے بھائی کی کسی حاجت میں چلوں جی تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے ان آتاکف فی حاذا المسجد شہرا، کہ میں اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھا رہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، تو یہ دیکھیں کہ یعنی لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، یہ سمجھیں اعتکاف سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دی، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا۔ جی یہاں پہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ ایک نیکی کو دیکھتے ہیں نا، یا ایک فضیلت کو، اس کو لینے کے لیے جو اصل دین ہے، جو اصل اللہ سے تعلق ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جیسے کئی لوگ بڑے معروف ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اصل کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ نے لوگوں کے کام بھی کیے، لوگ آپ کے پاس آتے بھی تھے، ان کے ساتھ آپ جاتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی مصروفیات میں آپ نے مدینہ کے اہم ترین مصروف ترین دور کے اندر اعتکاف کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ رہ گیا تو آپ نے شوال میں کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا نعمان فاروقی صاحب اور حجاز صاحب، ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، کچھ باتیں سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان کی قدر و منزلت پتہ چلے، ان کی افادیت پتہ چلے، ان کا وزن پتہ چلے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ چیز چھوڑ کے وہ کر لیں، یہ ہرگز نہیں ہے اس طرح سے۔ اس کا وزن اتنا ہے، اس کی ویٹیج اتنی ہے کہ آپ کو موازنہ کر کے دکھایا گیا کہ اگر آپ ان کو تولے تو اس کا تول زیادہ ہے۔ اب جیسے آپ نے آگے مزید تصحیح کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات بھی بتایا کہ لوگوں کے کام آؤ۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس رات میں جو بھی عبادت کریں گے، چونکہ رات فضیلت والی ہے، اس میں جو بھی نیکی کا کام ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا بہتر۔ اور مجھے امید ہے کہ ہماری اس درخواست پہ کوئی وقف کی کال ہمیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی نعمان فاروقی صاحب بڑے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور لوگوں کی ہم سے جو محبت ہے، ہم نے تو ان کو محبت دی، محبت لی۔ یقین کیجیے وہ فون کرتے ہیں نا، کال میسیجز، تو پتہ چلتا ہے کتنی وہ پیغام ٹی وی سے محبت کر رہے ہیں۔ اس کو مزید جلا بخشیں اور وقف کی طرف آئیں۔ لے جی، نعمان فاروقی صاحب ہمارے بڑے سویٹ بھائی ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے معزز ساتھی ہیں۔ اگر یہ جو بات کر رہے ہیں نا، تو یقیناً ان کے دل میں کوئی بات گھر کر گئی ہے جو یہ بار بار رپیٹ کر رہے ہیں یہ بات، اور یقیناً ہمیں رپیٹ کرنی بھی چاہیے۔ ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے اس چیز کی کہ ہم ڈیلی آ کے آپ سے جو یہ بات کرتے ہیں، اس سے کئی گنا بہتر ہو کہ ہم آ کے کہیں کہ جی وہ وقف ہو گیا، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے کہے کو قبول کر لے، اور اب ہماری اگلی منزلیں ہیں جن کو ہم نے طے کرنا ہے، اب ہمارے اگلے ٹارگٹ ہیں جن پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ جیسا آج ہماری انشاءاللہ ایک ٹیم جائے گی، کل جائے گی ڈیفینیٹلی، اور وہ سندھ جا کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو یہ ہماری ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں، ہم مختلف جگہوں پہ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جی کالر ہے، جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے انس رباب نام ہے میرا۔ جی محترمہ انس رباب، جی بہت شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے۔ جی میں نے آپ کو 10,000 ٹرانسفر کی ہیں، کائنڈلی دعا کرتے ہیں آپ۔ جی ضرور دعا کرتے ہیں، بالکل، بلکہ میں اپنے تمام جو معزز مہمان بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ کے لیے دعا کریں۔ جی بہت شکریہ انس رباب، آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول و منظور فرمائے، آپ کے لیے باعث اجر و رحمت کریں، آپ کے جو گھر کے فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے اور برکتوں
को आप पा लें इंशाअल्लाह ताला। जी एक एक जुमला मैं आपकी तरफ से भी चाहूँगा कि जिस तरह दिल से उन्होंने कहा कि जी दुआ करते तो करवा दीजिए जी। एक एक अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए जी, आमीन, अपनी रहमतों से माला माल फरमाए और उनके इस पाकीज़ा जज्बे को अपनी रहमत वसी के साथ कबूल फरमाए। आमीन आमीन। नुमान फारूकी और साहब, इस उम्र में फिर खर्च करना ये छोटी उम्र लग रही है कहने से, यंग लग रही है जी, हाँ। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बहुत बहारें लाए और इनके वालिदैन जिन्होंने इनकी ये तरबियत की कि वो दीन के लिए खर्च कर रहे हैं और एक अहम मिशन पे खर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको बहुत सी बरकत और खैर से नवाजे। जी ठीक है, कितने मिनट हैं हमारे पास जी अभी? ठीक है जी, हमारे पास जी मैक्सिमम 3 मिनट्स हैं क्योंकि हमें फिर क्लोजिंग की तरफ जाना है। तो मैं जाहिद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त है कि दुआ हम अपनी ट्रांसमिशन के अख्ताम में करवाते हैं और जिसमें हम अपने सारे नाज़रीन सामीन की दुआओं को शामिल करते हैं जो हमें लिख के भेजते हैं। अच्छा जी कॉल भी आ गई, एक कॉल शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, चलें इंशाल्लाह जब दोबारा ज्वाइन करेंगे तो फिर ठीक है जी। है अभी हमारे साथ लाइन पे? अभी हैं लाइन पे? अच्छा चलें जी, हमारी ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह में ज्वाइन कर लेंगे। अब तो लगता है 2 मिनट रह गए। हिजाज साहब दुआ करवाइएगा, 2 मिनट बाद फिर इंशाल्लाह हम रुखसत लेंगे। आए हम सब दुआ में शामिल हो जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअलना मिन इबादिकस सालिहीन। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह माह रमज़ान की खैर व बरक़ात हमारा मुक़द्दर फरमा। जिन लोगों ने आज और पहले इस नेक काम में हिस्सा लिया, अल्लाह उनकी जायज़ ख़्वाहिशात को पूरा फरमा, उन्हें अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। परवरदिगार बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजला नाफ़िया नसीब फरमा। वतन अज़ीज़ पे रहम फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों पे रहम फरमा। हमारे जो अज़ीज़ रिश्तेदार अल्लाह तेरे पास पहुँच चुके उनकी मेज़बानी फरमा, उन पे मेहरबानी फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बागीचा बना। मौला ईमान पे ज़िंदा रख, ख़ात्मा ईमान पे फरमा। ऐ अल्लाह हमारे ज़िंदगी भर के गुनाह मुआफ़ फरमा। हमारे गुनाह न देख, अपनी रहमत देख और वसी रहमत में हमें ढांप ले। अपनी रहमतों की छतरी हमेशा नसीब फरमा। अल्लाह जमी मुसलमानों पर रहम फरमा। नाज़रीन सामीन सब पे अपना करम फरमा। माह मुबारक की खैर बरक़ात हमारा मुक़द्दर बना। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम बिरहमतिक आमीन। अले जी, इसके साथ ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ मुफ्ती मौलाना नुमान फ़ारूकी साहब मौजूद रहे। मुफ्ती साहब आपके आने का शुक्रिया। और मौजूद रहे जनाब मौलाना अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब। सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ले जी, यहाँ पे रुखसत ले रहे हैं आपसे और आपसे अब दोबारा मुलाकात होगी ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशन में। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, दर बदर की खाक कितनी छान ली, लौट आ रब की तरफ नादान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान